اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آبائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صلوات بیجیے خاندان پاک جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا تھا آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور اب تک کی گفتگو کا جو لب لباب اور ماحصل اور نتیجہ وہ یہ کہ فلسفہ تخلیق بشر حصول کمال ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر عرض کیا جائے تو جو جملہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بارہا ذکر فرمایا اہمیت کی بنا پر، وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ پروردگار نے ہمیں، یہ فرق ہے ہم میں اور ان 14 کہ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں انسان بننے کے لیے بھیجا، ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا۔ فلسفہ تخلیق بشر حصول کمال، میں نے جو چند نمونے عرض کیے، جیسے سورہ مبارکہ نازعات کو دیکھ لیں، سورہ زاریات کو دیکھ لیں، سورہ مبارکہ اعلیٰ کو دیکھ لیں، سورہ مبارکہ شمس کو دیکھ لیں، سورہ مبارکہ 3 کو دیکھ لیجئے کہ پروردگار نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، اور پھر کہاں رکھا؟
ثم رددناہ اسفل سافلین، انتہائی پستیوں میں رکھا، خلق کیا احسن تقویم میں، قرار دیا اسفل السافلین میں۔ کیوں؟ تاکہ اب اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، میری دی ہوئی صلاحیتوں سے خود یہ اٹھے اسفل السافلین سے اور خود کو اعلیٰ علیین تک پہنچائے۔ یہ حرکت عمودی ہے، پستی سے بلندی تک کی طرف سفر۔ اس لیے جو میں نے معنی عرض کیا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ پروردگار نے مجھے اور آپ کو حصول کمال کے لیے خلق فرمایا۔ ایک جملہ بس روک کر کہیں کسی ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، اس جیسے کہ ترقی، ارتقاء اور کمال میں کا تعارض ہے، تضاد ہے، تصادم ہے۔ صرف اس ایک بات کو بیان کرنے کے لیے ایک جملہ نہج البلاغہ سے عرض کروں گا، جو مولے متقیان علیہ آلاف و تحیت وثنا نے ارشاد فرمایا اسی باب میں۔ فرمایا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے بھیجا، ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا۔ اس کو اگر میں مصداق پیش کروں کلام علوی کی تناظر میں تو حضرت فرماتے ہیں تخففوا تلحقوا۔ یہ جملہ سید رضی جنہوں نے آج سے 1000 سال پہلے نہج البلاغہ کو مرتب کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جملے پر پہنچا تو قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں برابر 3 دن تک وجد اور کیف اور انبساط کی کیفیت میں رہا کہ ادبی اعتبار سے، بلاغی اعتبار سے میں نے کوئی جملہ اس جملے کے نعم البدل کے طور پر نہیں دیکھا، کوئی جملہ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کی شرح سے متعلق خود آیت اللہ حسن زادہ عاملی اور شارحین نہج البلاغہ نے بہت کچھ لکھا، لیکن میں چند جملے عرض کروں تاکہ ہم موضوع کی طرف مزید بڑھیں، پھر ہمیں غدیر کا فلسفہ سمجھ میں آئے، پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو اس کائنات میں بھیجے جانے کی حکمت کا بھی اندازہ ہو سکے کہ پروردگار نے ذات فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں کیوں بھیجا ہے اور کیوں ختمی مرتبت کی تمام تر رسالت کو موقوف قرار دیا، ایک اعلان کی تبلیغ پر۔ معاملہ کیا ہے، ڈور کا سرا کیا ہے، اس کے لیے مولے متقیان کا یہ جملہ، اور سید رضی فرماتے کہ یہ جملہ صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے، لیکن معارف اور مطالب اور علوم اور معانی اور مفاہیم کا بحر زخار ہے۔ اگر کھولا جائے تو اس کے لیے بہت نشستیں چاہیے، بہت وقت چاہیے۔ میں بس گزرتے ہوئے چند جملے عرض کروں۔ یہ جو امیر المومنین نے فرمایا کہ تخففوا تلحقوا، تخففوا کا مطلب ہے ہلکے پھلکے ہو جاؤ، سبک بار ہو جاؤ، تلحقوا مل جاؤ گے، ملحق ہو جاؤ گے۔ یہ امیر المومنین کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا، ان 14 کو کیوں بھیجا۔ ہمارا تعلق اس عالم ناسوت میں ہے اور ہمیں ملکوت اسفل سے یہاں بھیجا گیا، لیکن ان 14 کا تعلق عالم لاہوت سے ہے، عالم اسماء و صفات سے ہے، اور حق تعالیٰ نے ان 14 کو جو اپنے قرب میں رکھا، جہاں نہ کسی ملک کی رسائی ہے، نہ کسی نبی کی رسائی ہے، نہ کسی فرشتے کی رسائی ہے۔ کوئی فرشتہ بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتا ہے، کوئی نبی کی وہ روح بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتی ہے۔ پھر عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے۔ عرش کا مطلب کوئی جگہ نہیں ہے، منتہائے مکان کو عرش کہتے ہیں۔ کرسی کا مطلب زمان نہیں ہے، منتہائے زمان کو کرسی کہتے ہیں۔ جہاں پر مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہا جاتا ہے، جہاں زمان کا تصور ختم ہو جائے اسے کرسی کہا جاتا ہے۔ اور زمان اور مکان کا تصور باہم لازم و ملزوم ہے۔ زمان کب شروع ہوتا ہے؟ جب مکان کا تصور ہو، بغیر مکان کے زمان کا تصور ممکن
ممکن نہیں، لیکن عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، یہ زمان و مکان سے ماورا، بالاتر، پھر سدرۃ المنتہا وہ انتہاء بلندی، اور پھر عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات کہ کوئی انسان اس سے متعلق تصور نہیں کر سکتا۔ حق تعالیٰ نے ان 14 کے نور کو عالم لاہوت میں اپنے قرب میں رکھا، ملائکہ کی تخلیق سے پہلے، فرشتوں کی تخلیق سے پہلے یہ 14 انوار خلق ہوئے، ہم مسلسل 14,000 صلوات بھیجی خاندان فاطمہ۔ 14,000 نوری سال مسلسل حق تعالیٰ کی عبادت میں رہے۔ نوری سال سے متعلق میں سال گزشتہ عرض کر چکا ہوں، صرف اس تسلسل فکر کو بیان کروں۔ نور کی رفتار جو آئنسٹائن نے مادی دنیا میں بیان کی، یعنی 1 سیکنڈ میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ یعنی آپ لاہور سے اٹھیں، دنیا کا چکر لگا کے واپس آئیں، دوبارہ جائیں، پھر لوٹ کے آئیں، سیوار آ جائیں، 7 چکر لگائیں گے کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں۔ اور پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے ملائکہ کو خلق کیا، اور میں نے سال گزشتہ وہ روایات آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کی تھی کہ انہوں نے ملائکہ کو دیکھ کر کچھ نہیں سیکھا، ملائکہ نے انہیں دیکھ کر سیکھا۔ ملائکہ نے ان 14 سے خدا کی بندگی سیکھی ہے، ملائکہ نے خدا کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ سیکھا۔ ان 14 سے جبرائیل کا نام جبرائیل کس نے رکھا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رکھا۔ یہ میں سال گزشتہ یہ سلیمان قندوزی حنفی نے جو جناب المودہ اہل سنت عالم میں جو احادیث بیان کی، اور پھر ملائکہ کی تخلیق کے 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے۔ یہ ترتیب ہے، یعنی پہلے پھر 14 کا نور خلق ہوا، پھر ملائکہ کا نور خلق ہوا، پھر 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد آدم کا نور خلق ہوا ہے۔ آدم کے سامنے فرشتوں کو خلق نہیں کیا گیا، فرشتوں کے سامنے آدم کو خلق کیا گیا۔ اور جب فرشتوں کے سامنے آدم کو خلق کیا گیا تو یہ فرشتے مسلسل 14,000 نوری سال اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت، راز و نیاز الہی میں مصروف رہے۔ پہ ہم 1 سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں، جیسا کہ ناج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس فرشتے کو اللہ نے حالت قیام میں خلق کیا، ہزاروں نوری سال گزرنے کے باوجود وہ حالت قیام میں ہے، جسے رکوع کی حالت میں خلق کیا وہ حالت رکوع میں، جسے سجدہ کی حالت میں خلق کیا ابھی تک حالت سجدہ میں خدا کی تسبیح، تمجید، تحلیل، ذکر، راز و نیاز میں مصروف ہے۔ تو وہ فرشتے جو 14,000 نوری سال مسلسل خدا کی عبادت کرتے رہے، تو جب ان کے سامنے آدم کو خلق کیا گیا، اور کس انداز سے مولا متقیان نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں آدم کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ پروردگار نے کس طرح سے مٹی کو اٹھایا، کہاں کہاں سے مٹی کو منتخب کیا، کن کن مراحل سے گزارا، کیسے آدم کا پتلا تیار ہوا، کیسے اس میں روح پھونکی گئی۔ جیسی آدم میں روح پھونکی گئی اور حیات ابو البشر آدم کا آغاز ہوا تو پروردگار نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سب کے سب سجدہ کرو۔ یہ بات عجیب ہے کہ ابھی آدم تو ابھی خلق ہوئے، فرشتے 14,000 نوری سال مسلسل خدا کی عبادت کر چکے ہیں، تو پروردگار آدم سے کہ تم ابھی خلق ہوئے ہو، تم نے تو ابھی تک عبادت کا آغاز نہیں کیا، لہٰذا تم ان تمام فرشتوں کو سجدہ کرو۔ نہ، اللہ نے آدم سے نہیں کہا کہ تم فرشتوں کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ عجیب ہے۔ اور سب سے پہلے جس نے استثناء مانگا ہے وہ ابلیس تھا کہ مجھے مستثنیٰ قرار دیا جائے، لیکن پروردگار نے استثناء نہیں دیا ہے، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، فرمایا سب کے سب سجدہ کرو۔
اور جب اس نے انکار کیا تو پروردگار نے کہا فخرج انک رجیم، نکل جو میری بارگاہ سے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو کسی ایک کو مستثنا قرار نہیں دیا، پروردگار سید الملائکہ جبرائیل کو مستثنا قرار دے دے، اسرائیل کو مستثنا قرار دے دے، اسرافیل کو، میکائیل کو، کسی اور دوسرے فرشتے کو نہ، جتنے فرشتے ہیں سب کے سب بلا استثناء پروردگار نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ایک باشعور ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار نے آدم سے سجدہ نہیں کروایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو سوال کریں خدا سبحان سے، پروردگار خدا حکیم کیوں آدم سے سجدہ نہیں کروایا گیا، تو کیوں فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا؟ فلسفہ سجدہ ملائکہ کیا ہے؟ کیوں آدم کو مسجود قرار دیا ہے اور فرشتوں کو ساجد قرار دیا گیا؟ کیوں فرشتوں کو مسجود قرار نہیں دیا گیا؟ خدا کہتا آدم سے کہ چلیں کسی ایک فرشتے کو سجدہ کر دو جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل کو نہ۔ یہ بات عجیب ہے۔ راز سجدہ کیا ہے؟ اگر کوئی جاننا چاہتے تو جائے نجف اشرف میں، عراق میں، جس کو توفیق نہیں ہوئی ہے پروردگار اسے توفیق دے، جو جا چکے ہیں پروردگار انہیں دوبارہ توفیق دے، اور جب جائیں مولا متقیان کے حرم میں اور حرم علوی میں آپ کو زیارت کا شرف حاصل ہو اور بارگاہ امیر المومنین تک دسترس ہو تو جائیں، اور جیسے ہی آپ حضرت کے حرم میں جائیں گے، پھر جب آپ گزرتے ہوئے صحن کو عبور کرتے ہوئے حضرت کے حرم کے اندر گنبد کے نیچے پہنچیں گے تو زیارت سے پہلے سر اٹھا کر حضرت کی زری کے بالائی سے گنبد کی طرف نگاہ دوڑائیے گا، پھر راز سجدہ معلوم ہو جائے گا کہ سجدے کا راز کیا ہے۔ حرم امیر المومنین کوئی داتا دربار نہیں کہ جس کا جو جی چاہے لکھ کے چلا جائے، نہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی لکھ کے چلا جائے، کوئی محکمہ اوقاف کا فرد یہ عبارت لکھوا دے وہ عبارت لکھوا دے، نہ۔ معصومین علیہ السلام کے حرم سامرہ ہے، کاظمین ہے، مشہد ہے، خراسان ہے، نجف ہے، کربلا ہے، علماء فقہا مجتہدین کی زیر سرپرستی، ان کی زیر نگرانی، چاہے حکومت کسی کی ہو، لیکن جہاں پر علماء کی مجتہدین وہ مجافر ہیں، وہ سرپرستی کرتے ہیں، تمام تر امور کو دیکھتے ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اگر لکھا جاتا ہے حضرت کے حرم میں، وہ بھی امام کے حرم کے اندر آپ کے گنبد کے نیچے زری کی بالائی سم، یہ راز سجدہ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آدم کو حکم نہیں دیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، نہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ راز کیا ہے؟ جب بھی جائیں زیارت سے پہلے سر اٹھا کر حضرت کے گنبد کے نیچے زری کی بالائی سمت یہ شعر پڑھیے گا جو احادیث سے ماخوذ ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوگا تو کبھی ملائکہ کو حکم نہ دیتا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ فلسفہ سجدہ کیا ہے؟ راز سجدہ کیا ہے؟ حکمت سجدہ کیا ہے؟ اب سوال یہ کہ کیوں علی کے نور کی کیا عظمت ہے، یہ سوال اساسی ہے جسے میں نے کل عرض کیا تو کل میں بہت شرمندہ ہوں کہ برابر 2 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے قریب آپ کو زحمت دی۔ سردی کے موسم میں بچے موجود ہیں، خواتین بزرگ بعض بیمار افراد زمین پر بیٹھ کر اس طرح سے اتنی دیر سردی کی کیفیت میں بیٹھنا، پروردگار آپ کو ایک ایک لمحے کا اجر عطا فرمائے، لیکن وقت کی کمی کے سبب سے میں اس کی وجہ بیان نہیں کر سکتا کہ کیوں علی علیہ السلام آپ کے بیٹوں کی امامت کے لیے، ولایت کے لیے، خلافت کے لیے، قیادت و سیادت کے لیے پروردگار نے ختمی مرتبہ امام الانبیاء سید الرسل کی تمام تر رسالت کو موقوف قرار دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کے آخری حصے میں اس راز کو بھی اجمالی طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں، لیکن اس سے پہلے یہ جو جملہ عرض کیا مولا متقیان کا سمجھ رہے ہیں ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ان 14 کو اس کائنات میں پروردگار نے کیوں بھیجا، یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تخففوا تلحقوا، اتنا مختصر جملہ جو صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے اور اتنی بلاغت کے سید رضی جو خود بلیغ شخصیت ہیں، وہ بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، کہتے ہیں قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میں برابر کئی دن نہج البلاغہ کی تالیف کا کام مکمل نہ کر سکا۔ 2 جملے لیکن معارف کا سمندر مولا متقیان نے منتقل کیا، فرمایا تخففوا
سبکبار ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، تلحقو ملحق ہو جاؤ گے، مل جاؤ گے۔ یہ امیر المومنین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ فلسفہ تخلیق بشر، روح قرآن کو امیر المومنین نے ان مختصر ترین 2 لفظوں میں کیسے بیان کیا؟ ہلکے پھلکے ہو جاؤ، ملحق ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ نے ہم 14 دیکھیں پہلے مرحلے میں، خود اس فرمان کی تھوڑا سا اور کھولیں گے تاکہ بچوں تک جوانوں تک یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے مرحلے میں خود انسان کا وجود ہے، جس سے متعلق میں نے مختصراً اشارہ کیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ یہ ہم انسان، بعض افراد آج مجلس میں آتے ہوئے گاڑیوں پہ آئے، بعض موٹر بائک پہ آئے، بعض پیدل چل کے آئے، بعض قریب سے بھی یہاں پہنچے ہیں، بعض دور سے چل کے یہاں پر پہنچے ہیں۔ کبھی ایسے محسوس ہوا آپ کو چلتے ہوئے کہ ہماری گردن کے اوپر جو سر ہے اس کا وزن 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، 5 کلو، کسی کا وزن کم ہے سر کا، کسی کا وزن زیادہ ہے۔ کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ہم وزن لے کے سر پہ اپنی گردن پہ اٹھا کے چل رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم اپنے ہاتھ میں کوئی سامان اٹھا لیں، مثلا آپ تربوز اٹھائیں اور کچھ فاصلہ طے کرنا پڑے آپ کو، تو انسان تھکنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ تربوز جس چھاپر میں پکڑا ہوئے کبھی ایک ہاتھ میں اٹھاتا ہے، کبھی دوسرے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، پھر ہاتھ بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کے وجود کا غیر ہے، لیکن سر اس کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ اٹھا کر چلتے ہوئے انسان کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ مگر انسان اتنا نحیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، اتنا بوڑھا ہو جائے یا کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو اسے اپنا سر اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کا وجود ہے۔ یہ بات دوسرے مرحلے میں اس وجود کو باقی رہنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اس کی ضروریات ہیں تاکہ یہ وجود زندہ رہ سکے۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ فلسفے میں، حکمت میں جو ضرورت کی تعریف کی گئی ہے، ضرورت ہر وہ شے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو اسے ضرورت کہا جاتا ہے۔ جیسے پانی ہے، جیسے کھانا ہے، پانی نہ ملے انسان مر جائے، کھانا نہ ملے انسان مر جائے، ان پر انسان کی بقا موقوف ہے۔ پھر تھوڑا سا پھیلا دیجیے، جیسے انسان کے پاس سماجی ضروریات ہیں، معاشرتی ضروریات ہیں، اجتماعی ضروریات ہیں، وہ بجائے خود سمجھنے کے لیے پہلے مرحلے مختصراً انسان کا وجود، دوسرے مرحلے میں اس وجود کی ضروریات، اس کو باقی رہنے کے لیے تیسرے مرحلے میں سہولیات۔ سہولت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر بھی کام وقوع پذیر ہو جائے، انجام پذیر ہو جائے، لیکن اس کے ہونے کی وجہ سے، اس کی موجودگی کے سبب کام سہولتاً سرزد ہو جائے، کام کا ظہور آسان ہو جائے۔ مثلاً جو آپ گھر سے یہاں مسجد میں، بارگاہ میں، ایبٹ روڈ گلستان زہرا میں آئے تو یہ جو گاڑی پہ آئے ہیں، موٹر بائک پہ آئے ہیں، یہ آپ کی سہولت ہے، پاؤں آپ کی ضرورت ہے، یہ ٹانگیں آپ کی ضرورت ہے، قدم ضرورت ہے۔ ان کے بغیر یہاں پر پہنچنا ممکن نہیں تھا، لیکن گاڑی کی وجہ سے آپ سہولت میں پہنچ گئے، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، خستگی نہیں، کم وقت میں آ گئے۔ تو سہولت، جس طرح سے یہ پنکھے ہیں، یہ آپ کی ضرورت نہیں نہ ہو تب بھی ہماری زندگی پہ کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا۔ آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو پنکھے اور ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی، تب بھی انسان زندہ تھے، باقی تھے۔ ان کی وجہ سے ہمیں سہولت ہو جاتی، گاڑی سہولت ہے، اسی طرح سے باقی بہت ساری سہولیات ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کا وجود، پھر اس انسان کے وجود کی بقا کے لیے ضروریات، تیسرے مرحلے میں سہولیات، اور اس کے بعد چوتھے مرحلے میں تزئینات۔ تزئینات یعنی جیسے ڈیکوریشن پیس ہے، سجاوٹ ہے، نہ تو یہ انسان کے وجود کا حصہ ہے، نہ انسان کی ضرورت ہے، نہ انسان کی سہولت ہے۔ تزئینات جیسے آپ کے گھر میں ایک گلدان پڑا ہوا ہے، اسی طرح سے ایک سینری پڑی ہے، ایک تصویر لٹکی ہوئی ہے، تو نہ تو یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، نہ یہ آپ کی ضرورت ہے، نہ آپ کی سہولت ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ آپ کا کوئی کام ہو رہا ہے، ہاں بس دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے۔ یہ تزئینات، یہ چوتھی چیز۔ اور اگر کوئی چیز نہ انسان کی ذات کا حصہ ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی سہولت ہے، نہ اس کو تزئینات میں شمار کر سکیں، پھر یہ لغویات میں شمار ہو جائے گا۔ جیسے مثلا سگریٹ ہے، یہ سگریٹ تو اس کو آپ تزئینات میں شمار کریں گے، اس کو سہولیات میں شمار کریں گے؟ نہیں، بلکہ ایک لغو ہے۔ مومن لغویات سے پاک ہے، جیسے سورہ مومنون میں جن پہلی ابتدائی 11 آیات میں بیان کیا گیا کہ مومن لغو چیزوں سے، بیہودہ چیزوں سے دور ہے۔ تو چنانچہ یہ مثلا یہ اب آپ بتائیے، مثلا فرض کر لیجئے کہ آپ نے ایک بلندی تک جانا ہے، جس طرح سے ایبٹ روڈ گلستان زہرا، ظاہر ہے کہ اس کے دائیں بائیں چاروں طرف گھر بنے ہوئے ہیں، آبادیاں ہیں، اس مختلف قسم کے دفاتر ہیں، اس کی طرف شاہراہ ہے، راستہ گزر رہا ہے،
آگے پیچھے دائیں بائیں. تو ظاہر کہ اگر جس ترتیب سے آپ کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہو، پروردگار اگر پیغام ولایت اور پیغام حق اور پیغام سیدہ لوگوں تک پہنچتا رہے، کائنات کے باشعور انسانوں تک، اور لوگوں کی ہدایت ہوتی رہے، یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے. اور بڑھتے بڑھتے اب بتائیں کہ اگر اس وقت جہاں پر 5000 افراد جمع ہیں اور اگر بڑھتے بڑھتے تعداد 50,000 60,000 70,000 یا لاکھ سے تجاوز کر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر کہ دائیں بائیں تو آپ نہیں کر سکتے، اس کو تو نہیں پھیلا سکتے، گلستان زہرا کو نہ آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں بڑھا سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ لا محالہ آپ کے پاس ایک آپشن رہ جائے گا کہ آپ اس کی منزلوں میں اضافہ کرنا شروع ہو جائیں. دوسری منزل، تیسری منزل، جیسے جیسے تعداد بڑھتی چلی جائے، 50 منزلیں، 100 منزلیں، 200 منزلیں. سمجھنے کے لیے فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، ورنہ عاقل کبھی مثال میں مناقشہ نہیں کرتا، مثال کے ذریعے سے مطلب تک پہنچنا مقصد ہے. فرض کر لیجیے کہ 200 منزلیں ہو گئی ہیں گلستان زہرا کی، اور آپ مجلس کے لیے آئے اور نیچے 199 منازل اسی طرح سے مومنین سے بھر چکی. اب آپ نے اوپر جانا ہے اور لفٹ بھی شاید اتنی سہولت نہیں ہے، مومنین زیادہ ہیں یا پھر بجلی کا مسئلہ ہے یا خراب ہے یا کچھ، اپنے سیڑھیوں سے جانا ہے. اب آپ نے 200 منازل کی سیڑھیاں طے کرنی ہے، تو کیسے طے کریں گے؟ کیا کیا اٹھائیں گے؟ آپ خود چلیں تو یہ بہت زیادہ ہے، کافی ہے، یعنی خود انسان چلتا ہوا پہنچے. لیکن آپ سوچیں کہ اتنی زیادہ منزلیں ہیں تو راستے میں ممکن ہے مجھے پیاس لگ جائے یا شوگر لیول ڈاؤن ہونے لگے، کچھ کھانے کے لیے بھی اٹھا لیں. اب چند چیزیں آپ نے اٹھا لیں اور پھر انسان سوچے کہ نہیں اتنا لمبا سفر ہے، رستے میں تھوڑا سا استراحت بھی کر لیں، کوئی بستر بھی اٹھا لینا چاہیے، کوئی اور بھی ایسی چیز اٹھا لینی چاہیے. کرتے کرتے ایک آپ بستر بھی، چونکہ مشق نہیں ہے، بعض لوگوں کو تو بستر اٹھانے کی عادت ہوتی ہے لیکن آپ کو عادت نہیں ہے، اس لیے مبادہ آپ کے لیے شاید مشکل ہو جائے. لیکن اب چیزیں جب بڑھنا شروع ہو جائیں اور اب وزن زیادہ ہو جائے، 10 کلو 15 کلو 20 کلو 30 کلو 40 کلو، آپ نے کہا یہ بھی ہو جائے تو اچھا، یہ بھی ہو جائے تو اچھا، یہ بھی ہو جائے تو اچھا ہے. تو اب آپ نے اوپر جانا ہے. کیا آپ یہاں اس پہلے طبقے سے اس آخری منزل تک جا پائیں گے؟ نہیں جا پائیں گے، لیکن مجبوری ہے، چلیے کچھ ضروریات اٹھا لیں. لیکن اگر آپ سہولیات کو بھی اٹھانا شروع کر دیں، اگر آپ تزئینات کو بھی اٹھانا شروع کر دیں، اس سے بڑھ کر کوئی لغویات کو بھی اٹھانا شروع کر دے، ان میں بھی الجھ جائے، یہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. یہ فرما رہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ اجمال بیان کیا، مختصر بیان کیا کہ اے انسان، پروردگار نے تمہیں خلق کرنے کے بعد اسفل السافلین میں رکھا اور تمہاری جو منزل معین کی اعلیٰ علیین، انتہائی پستیوں سے اٹھ کر تم نے اس انتہائی بلندی تک جانا ہے. یہ 200 منزل تو شاید آسانی سے کٹ جائے، لیکن اتنی بلندی تک پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے تخففوا تلحقوا. اس بلندی پر پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم 14 کو بھیجا ہے، وہاں سے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کی انگلی پکڑیں اور تمہیں رہنمائی کرتے ہوئے اپنے ہمراہ لے کے چلے جائیں. تو اب تم میں سے جو اس کاروان کا ممبر بننا چاہتا ہے، اس قافلے کا رکن بننا چاہتا ہے، اس کے لیے اساسی شرط ہے کہ تخففوا، ہلکا پھلکا ہو جائے، تلحقوا، ملحق ہو جائے گا. اب اگر کوئی کہے کہ میں یہ بھی اٹھا لوں، یہ بھی اٹھا لوں، یہ بھی اٹھا لوں، اس میں بھی دل لگاؤں، اس میں بھی دل لگاؤں، اسے بھی شامل کر لوں، تو پھر یہ نہیں پہنچ پائے گا. یہ بات امیر المومنین فرما رہے ہیں. اگر اس جملے کو زیادہ بہتر طور پہ میں منتقل کرنا چاہوں تو پھر اس ایک مومن کی آواز دوں. علی علیہ السلام نے فرمایا تخففوا تلحقوا. جب سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو وہاں پر جب یہ پہنچے تو چونکہ سارا شہر باہر نکل آیا کہ گورنر صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو کچھ ان کا بھی مزاج ہماری طرح کا تھا کہ گورنر ایسا ہوتا ہے، اتنا پروٹوکول ہوتا ہے، اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی رہائش. اب دارالامارہ تھا، پہلے بھی لوگ آتے رہے، لیکن سلمان فارسی پروردہ امیر المومنین شاگرد مکتب علی ابن ابی طالب جب گئے، سفر کر کے پہنچے تو خچر ہے اور بس ایک دری کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور ایک کوزہ اٹھایا ہوا. پہنچے اور لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا میں گورنر ہوں. تو یقین نہیں کر رہے تھے گورنر ایسا ہوتا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی سپاہی نہیں، کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں ہے، نہ کوئی دائیں بائیں باڈی گارڈ ہے، کچھ نہیں. لیکن لوگ باور نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ جناب سلمان فارسی نے تحریر دکھائی تب باور ہوا کہ ہاں. اور پھر آپ نے گورنر ہاؤس میں بیتوتا اختیار نہیں کیا، جا کر گورنر ہاؤس کے شیڈ میں یہ سارا عرصہ گزارا جتنا عرصہ گورنر رہے. یتیم بچوں کو، مساکین، بے گھر افراد جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، مفلس ناتوان افراد، مفلس اس طرح سے توحیدامن افراد کو انہیں ٹھہرایا، وہ آ کر وہاں پر رکیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام، ان کی ضروریات کا اہتمام. یہ جناب سلمان فارسی وہ خود کبھی نہیں گئے دارالامارہ کے اندر، گورنر ہاؤس کے اندر کبھی قدم نہیں رکھا. شیڈ کے نیچے وہ دری بچھائی اور وہیں پر زندگی گزارتے، وہیں پر آرام کرتے، وہیں پر سوتے، وہیں پر نماز پڑھتے.
اس طرح سے تاکہ نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے، نہ کسی کو پہنچنے کے لیے مشکل پیش ہو، جس کا جو مسئلہ ہے جس وقت چاہے آ کے مجھے بتائے۔ یہ زندگی گزاری سلمان فارسی نے۔ اور جب وہاں سے واپس پلٹنے لگے، اس مرحلے میں جب مدائن کی سرزمین میں سیلاب آیا، جو کہ ایسے مقام پر تھی، نشیب میں تھی کہ مسلسل سیلاب آیا کرتے تھے، تو سیلاب کے نتیجے میں اب لوگ ڈوب رہے ہیں، کوئی اپنی بھینس بچاتے ہوئے ڈوب رہا ہے، کوئی اپنی گائے بچاتے ہوئے ڈوب رہا ہے، کوئی اپنی مال و متاع کو سمیٹتے ہوئے ڈوب رہا ہے۔ ایسے میں جناب سلمان فارسی نے جب دیکھا کہ لوگ غرق ہو رہے ہیں، پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں، تو ایک مرتبہ دری اٹھائی وہ اور آفتابہ اٹھایا ہاتھ میں، اور کنارے کنارے چلتے ہوئے ایک تاریخی جملہ کا وہ جملہ جو مولا متقیان نے فرمایا، تخففوا تلحقوا، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، ملحق ہو جاؤ گے۔ اور اب شاگرد امیر المومنین، عاشق امیر المومنین جناب سلمان فارسی نے کیا کہا؟ ٹہلتے ہوئے گئے، کنارے کنارے چلتے ہوئے کہا، ہاکذا ینجی المخففون، ہلکے پھلکے لوگ اسی طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ البتہ کوئی اسے یہ نہ سمجھے، میں ہرگز یہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید اسلام ترقی کے مخالف ہے، اسلام ارتقاء کا، نہ، اسلام ترقی کی تشویق کرتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام ترقی کو زندگی کا مقصد قرار نہیں دیتا ہے، ارتقاء کو زندگی کا ہدف قرار نہیں دیتا، لیکن ترقی اور ارتقاء سے ہرگز منع نہیں کرتا، روکتا نہیں۔ سہولیات حاصل کریں جس سے ایک کام سارے آسانی سے انجام پائے، انسان پیش رفت کرے، ترقی کرے، لیکن اس کا اسیر نہ ہو جائے، چیزوں کا اسیر نہ ہو جائے، نہ، ان سے استفادہ کرے۔ اگر اس بات کو میں بہتر طور پہ پہنچانا چاہوں تو اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عارف گزرے، معلم اخلاق، جنہوں نے شور آفاق کتاب لکھی ہے، معراج السعادہ، یہ ملا احمد دراقی، یہ مفسر تھے، مؤرخ تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، فیلسوف تھے، عارف تھے، بہت بڑے عالم تھے اور صاحب کرامات شخصیت تھے۔ یہ جناب ملا احمد دراقی، تو ایک مومن، ایک ملنگ گیا ان کے پاس اور جا کے واضح و نصیحت کی، امر بے معروف کیا۔ کہا ملا احمد دراقی، آپ کے بابا بہت بڑے عالم تھے، آپ کے دادا بہت بڑے عالم تھے، آپ کا تعلق علماء کے گھرانے سے ہے، عرفاء کے گھرانے سے ہے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنے علماء کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اس کے باوجود آپ اتنی مرفہ زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہزاروں ایکڑ زمین تھی، نوکر چاکر تھے، باغات تھے، مال مویشی تھے، اسی طرح سے انہوں نے مختلف قسم کے گھوڑے پال رکھے تھے، اپنے بنگلے، رہائشیں، باغات لگائے ہوئے تھے، مختلف پھلوں کے الگ الگ باغات، اناج، ساری چیزیں، کنیزیں، غلام، نوکر چاکر، یہ ساری چیزیں۔ تو آ کر وہ داروغہ یا وہ مومن آ کر ملنگ ان کو سمجھاتا کہ مناسب نہیں ہے کہ اتنے علماء کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، خود پڑھ لکھ کر آپ اس درجے پہ پہنچے، مجتہد بن گئے، فقیہ بن گئے، اور دنیا میں خود کو آلودہ رکھا ہوا ہے، اتنے نوکر چاکر، مال مویشی، اتنی زمین جائیداد، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو وہ اکثر ٹال دیتے، لیکن ایک دن وہ آئے اور آ کر اس نے اصرار کیا، میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، میرا دل اڑتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عارف دنیا میں غرق ہے، دنیا کی آلودگیوں میں، مال و متاع حیات میں اس طرح سے مستغرق ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نجات دلاؤں۔ تو ملا احمد دراقی نے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا کروں؟ کہ چلو میں اور آپ دونوں چلتے ہیں، یہ ساری دنیا چھوڑ کر نجف چلتے ہیں، مولا متقیان کے حرم میں حضرت کے مجاور بن جاتے ہیں، باقی ماندہ زندگی حضرت کے حرم میں گزاریں گے، حضرت کی زری میں گزاریں گے، ایک ساتھ رہیں گے وہاں پر، باقی ماندہ زندگی عبادت خدا میں گزاریں گے، ذکر و راز و نیاز میں گزاریں گے۔ یہ سنا تو اچھا ٹھیک ہے چلو چلتے۔ ایک مرتبہ ملا احمد دراقی چلے اور وہ درویش بھی ان کے ساتھ، وہ ملنگ بھی چل پڑو۔ جب دونوں چلے، منزلیں طے ہونے لگی، صبح نماز فجر کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا، اور جب ظہر کے قریب کہا کہ اب کو نماز کے لیے رکتے ہیں، کھانے کے لیے رکتے ہیں، نماز پڑھی، اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس درویش نے دائیں بائیں ہاتھ مارنا شروع کیے۔ ملا احمد دراقی نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ وہ میں اپنا کشکول تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کیا کشکول؟ مطلب وہ کشکول آپ کے علم میں کہ جس میں وہ درویش مثلا کھانا بھی اسی میں کھاتے ہیں، جو بھی دیا جائے سب کا سب اسی میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک سیاہ رنگ کا ایک کاسا نما ہوتا ہے جس میں دونوں زنجیریں ڈال کے گلے میں اس طرح سے حمائل کر کے وہ درویش پھرتے ہیں۔ تو اب وہ دائیں بائیں ہاتھ مارنا شروع ہوا، اور دیکھا کہ بھائی کاسا نہیں ہے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، چلو ابھی اسی ظرف میں کھا لیتے ہیں، ادھر ادھر ہو گیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں۔ کہا نہیں مجھے وہ کاسا چاہیے۔ کہا کیا ہو سکتا ہے وہیں پر رہ گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہیں پر رہ گیا ہوگا، تو کیا کریں؟ کہا کہ ابھی تو ہم نے زیادہ سفر طے نہیں کیا، تو ہم چلتے ہیں، واپس چل کے وہ کاسا اٹھاتے ہیں، تو پھر آگے دوبارہ سے سفر کریں گے، ابھی تو ہم نے آدھے دن کا سفر کیا۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں، آگے کوئی آبادی آئے گی
اگر تمہیں کشکول پسند ہے تمہارے لیے ایک نیا کشکول لیں گے. کہا نہیں مجھے وہی کشکول چاہیے, میں پچھلے 20-30 سال سے برابر اسی کشکول کے کھانا کھاتا ہوں, اسی کے ساتھ مانوس ہوں, میرا ان سے اس کے بغیر میں کھانا بھی نہیں کھا پاؤں گا. حتیٰ اس نے کھانا نہیں کھایا. کہا کوئی اتنا زیادہ سفر تو ہم نے نہیں طے کیا, آدھا دن کا سفر طے کیا, چلیں واپس چلتے ہیں. دوبارہ وہ اٹھائیں گے پھر چلیں گے, دوبارہ چل پڑیں گے. ایک مرتبہ ملا احمد نراقی وہاں سے مڑے اور آ کر اپنے گھر سے, اپنی رہائش سے, اپنے مہمان خانے سے اس درویش کو کشکول اٹھا کے دیا. جب کشکول دیا تو اس کے بعد اس درویش نے کہا کہ چلیں چلتے ہیں. کہا کہاں؟ کا وہاں نجف اشرف جو آپ سے طے ہوا تھا. کہا وہاں کس لیے؟ کہا آپ سے ساری بات طے ہوئی تھی. کہا تم نے مجھے کہا تھا کہ میں دنیا دار ہوں اور تو آپ کو مجھے یہاں سے لے کے جانا چاہ رہے تھے, اور خود اب بیٹھ کے طے کرو, فیصلہ کرو کہ تو بڑا دنیا دار ہے یا میں بڑا دنیا دار ہوں. کہ میں نے تمہارے کہنے پر ایک بات پر, ایک جملے پر میں نے اپنی ساری زمینیں چھوڑ دی, تمام جائیداد چھوڑ دی, تمام نوکر چاکر چھوڑ دیے, تمام اپنے غلام مال مویشی, تمام باغات, تمام کھیتیاں سب کی سب چھوڑ دیں, اور تو ایک کشکول نہیں چھوڑ سکا. اس کا مطلب میں دنیا دار نہیں ہوں, تو دنیا دار ہے. تو چیزوں سے استفادہ کرنا یہ قطعی طور پر دین اس کی ممانعت نہیں کرتا, نہ چیزوں کا اسیر ہو جانا, چیزوں کا حریص ہو جانا. سواری کو سواری سمجھے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن سواری کو مقصد سمجھنا کو شروع کر دے اور اسی کی اس کی توجہ سوتے جاگتے اس سے متعلق سوچے کہ یہ میری سواری ہے, یہ ایسی ہے, اور پھر اس کے تصویریں بنائے اسی طرح سے, اور کسی گھر کے سامنے بڑا گھر بنا لے اور پھر اس کو ایک تکبر کا ذریعہ بنا. نہ, گھر رہائش کے لیے زندگی گزارو, اچھا گھر بناؤ, ساری سہولیات ہو, لیکن اگر کوئی مکان کا حریص ہو جائے جس طرح سے. اور یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا, بولول عارف, بولول عاقل, یہی ذہنیتیں, اور یہ اب سے نہیں پرانی ذہنیتیں. جیسے ابھی بھی بہت سارے افراد کوئی ایسی جگہ دیکھتے ہیں تو سامنے اگر اپنی ایسی بڑی گاڑی نہیں تو کسی اور کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہوئے تصویر بناتے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو بے قیمت ظاہر کر رہے, اپنے آپ کو کم قیمت ظاہر کر رہے, اپنا وزن بڑھانے کے لیے اب چیزوں کا سہارا لے رہا ہے کہ اپنے پیچھے, تاکہ تصویر میں یہ گاڑی نظر آئے, یہ مکان نظر آئے, یہ منظر نظر آئے تو لوگوں کو پتہ چلے. اور یہ ذہنیتیں کب سے چلی؟ آپ چلے جائیے, ہارون الرشید 3 براعظموں کا حکمران ہے, اور ایک مرتبہ اس نے بہت محنت سے ایک اپنے لیے خلعت تیار کروائی اور اپنے لیے لباس تیار کروایا, اس میں مرصع قیمتی ہیرے جواہرات موتیوں کو جڑوا دیا, اور اب پہن کے بار بار آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے, پھر کنگھی کرتا ہے, خود کو دیکھتا ہے, اور پھر بار بار خود کو پسند کر رہے, اچھا لگنا. کسی جب بولے وہ تقیان فرماتے کہ جب کسی کو اپنا آپ اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور وہ خود کو پسند کرنے لگ جاتے تو بہت جلد دوسروں کی نگاہوں میں ناپسند ہو جاتا ہے. تو مسلسل خود کو دیکھے جا رہے. اسی اسنا میں بولول عاقل, بولول عارف اس کے محل میں داخل ہوا. جب دیکھا کہ یہ مسلسل آئینے کے سامنے کھڑا تو کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اب اس نے بجائے اس سے کہ جواب دے پوچھا کہ اے بولول, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ میری کیا قیمت ہے تو آپ کیا قیمت لگائیں گے؟ کبھی انسان ہوتا ہے پوچھ لیتا ہے. کہا کہ بتائیں, اگر مجھ سے آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ ہارون الرشید کی قیمت لگائیں تو کیا قیمت لگائیں گے؟ اب بولول نے ایک مرتبہ بغور ہارون الرشید کی قامت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میرے خیال میں تمہاری قیمت 1,00,000 درہم بنتی ہے. یہ سن کر وہ ہنسنے لگا, مسکرانے لگا. کہا پہلے میں تمہارے بارے میں شک کرتا تھا کہ تم احمق ہو, سفی ہو, دیوانے ہو, یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہو, لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم سچ میں احمق ہو. کہ کیوں یقین ہو گیا؟ کہ اس لیے کہ یہ جو 1,00,000 تو بتا رہا ہے یہ تو صرف اس خلعت کی قیمت ہے, اس لباس کی قیمت ہے, اس پوشاک کی قیمت ہے جسے میں نے پہنا ہوا ہے. تو بولول مسکرائے, کہا میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں, ورنہ تمہاری کیا قیمت ہے, تمہاری کیا ارزش ہے؟ تمہاری کوئی ارزش نہیں ہے, تمہاری قیمت نہیں ہے, میں بھی اسی پوشاک کی قیمت لگا رہا تھا. یہ انسان یہ سمجھنا ہے, یہ سادہ بات نہیں ہے کہ انسان ان پستیوں سے اٹھے بلندیوں تک. ان 14 کو اس لیے بھیجا گیا اس سفر کے لیے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جس طرح سے کل میں نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اس کے بعد خدا نے حکم دیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اب نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد زکوٰۃ دو تاکہ تمہاری نماز قبول ہو جائے. اور پچھلے اموال کو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ تمام تر جو بھی ہے زکوٰۃ نکالی ہے اور خمس نکالا ہے, اور چلے ہم خمس نکال کر اس کے بعد تختی لگا دی. جب تختی لگا دی تو پھر ہم نے خمس ادا نہیں کیا ہے, ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, ہم نے وہ مالیت تختی کے لیے دی ہے. اب الگ سے خمس نکالنا پڑے گا, اب الگ سے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی.
یہ مراحل یہ خود اس لیے لقمہ کی طہارت سادہ نہیں ہے، لقمے کی طہارت اتنی، میں کیوں اس بات پر تاکید کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ خود غصب یہ گناہ مستمرہ، اس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن سب سے پہلے اساس ہے، اور اس زمانے میں خود لقمے کی طہارت ایک پیچیدہ ترین مسئلہ ہے، مشکل ترین مسئلہ ہے۔ اگر ایک فرد آفس میں اس کی ذمہ داری کہ 8 گھنٹے کام کرے اور وہ گھر 6 گھنٹے گزارنے کے بعد آ کر اپنی بیوی سے گئے، گھر والوں سے گئے کہ میں نے 6 گھنٹے کام کیا، بس 2 گھنٹے بچا کے آ گیا، تو پھر وہ 2 گھنٹے کی تنخواہ واپس کرو۔ اگر وہ 8 گھنٹے کے حساب سے لوگے تو تم اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہو، یہ مشکل مراحل ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے، اگر کوئی بننا ہے، تو پھر وہ پوری دقت کے ساتھ رزق حلال، اس لیے کہ ایک لقمہ حرام، میں نے جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی، وقت کی تنگی کی باعث پھر مزید بات نہیں عرض کر سکا تھا۔ معصومین جب کسی کی زندگی کو بدلتے تھے تو کہاں سے شروع کرتے تھے؟ یہ نہیں کہ وضو کر کے آ جاؤ، غسل کر کے آ جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ امام علی نقی الحادی جب متوکل نے آپ کو مدینے سے سامرہ میں بلایا، سرہ من رآ میں، تو آپ کو اس طرح سے رسوا کرنے پر، خاکم بدہن، آپ امام کو شرمندہ کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اپنے دربار میں ٹھہرانے کے بجائے 3 دن کہا کہ میں بھی مصروف ہوں، کہیں باہر ہوں، تو اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے امام کو یہ کہا کہ خان السعالی، وہ مقام جہاں پر بھکاری رہتے ہیں، جس طرح سے مثلا آپ کے شہر میں بھی بعض جگہ تعمیر کروائی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، باقی شہروں میں بھی، تو آ کر بھکاری دن بھر بھیک مانگتے ہیں، رات کے بعد وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے وہاں پر رہتے ہیں۔ تو امام کی توہین کے لیے امام علی نقی الحادی کی متوکل عباسی نے امام کو 3 دن مسلسل خان السعالیق میں گزارا۔ لیکن یہ جو اقبال نے کہا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بھلا 2 رکعت کا امام، امامت کیسے کی جاتی ہے، اس نے اپنی طرف سے توہین کرنا چاہیے۔ لیکن امام نے کیا کیا، 3 دن جیسے ہی پہنچے خان السعالیق میں جہاں پر وہ بھکاری ٹھہرتے تھے، پہنچ کر سب کو بٹھایا اور کہا کہ 3 دن تم میں سے کسی نے یہاں سے باہر نہیں جانا ہے، تم میں سے کسی نے بھیک مانگنے کے لیے نہیں جانا ہے، 3 دن کے لیے تم میرے مہمان ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کچھ وقت اکٹھے گزاریں۔ اپنا تعارف کروایا کہ میں فرزند رسول ہوں، اولاد بطول میں سے ہوں۔ تعارف کرانے کے بعد پھر انہیں کچھ رقم دی، کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے نیا لباس لے کے آئیں اور سب نیا لباس سے وطن کریں، لیکن پہلے غسل کریں، اور پھر 3 دن تک آپ میرے مہمان ہیں، آپ کے کھانے کا اہتمام میری طرف سے ہوگا۔ اور پھر 3 دن مسلسل انہیں اپنے ہاں روک کے رکھا، 3 دن کسی نے بھیک نہیں مانگی، 3 دن برابر امام کی ضیافت میں رہے، امام کے مہمان بن کے رہے، اور پھر امام ان کو 3 دن مسلسل نماز پڑھاتے رہے۔ یہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، الصلاۃ معراج المومن، اور جب پڑھانے والا اپنے زمانے کا علی ہو اور پہلے سے انسانوں کو اتنا پاک کر دے کہ اب وہ لائق پرواز ہو جائے، ظاہر ہے کہ حرام کھا کے یا کسی کے ہاتھ سے مانگی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد انسان کی روح میں وہ لطافت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے امام نے وہ پاک ترین، خالص ترین، طیب ترین رزق خود کھلایا، پاک و پاکیزہ لباس لے کے دیا، اب غسل کروایا، اب غذا کو پہلے پاک کرایا، پھر غسل کروایا، اور پھر جب وہ تیار ہوئے، آماد ہو، امام کے پیچھے جب نماز پڑھی تو امام کہاں لے کے گئے، الصلاۃ معراج المومن، جب نماز پڑھانے والے اپنے وقت کے علی ہوں تو وہیں اپنے ہمراہ ان کو بھی لے کے پہنچے، اور جب وہاں لے کے پہنچے تو جب نماز پڑھائی اور امام کو جب بلاوا آیا متوکل کی طرف سے، امام جانے لگے تو یہ سارے کے سارے جو پہلے بھکاری تھے امام کے پیچھے نکلے۔ امام نے فرمایا کہاں جا رہے ہو، یہ تو آپ نے یہیں ٹھہرنا ہے، رک جاؤ۔ کہا اب ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ کہا کیوں نہیں رکیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ اب جہاں آپ ہمیں لے کے جا چکے ہیں تو اس کے بعد دنیا کی کسی کتے سے بھیک مانگنا، طلب کرنا توہین سمجھتے ہیں۔ یہ امامت ہے، اس طرح سے امامت کی جاتی ہے، یہ تبلیغ کا طریقہ ہے، حدیثیں سنانے سے، محض باتیں سنانے سے نہ۔ امام اساسی کام کرتے تھے۔ آپ خود دیکھیے کہ امام کہاں سے، ایسا نہیں کہاں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متعلق بات کر رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک طرف آپ دیکھیں، میں نے کل ابن سکیت کی بات کی ہے، قاضی ابو یوسف کی بات کی ہے، دوسری جانب خود ہارون الرشید کا اپنا سگا بیٹا جس کا نام قاسم ہے، قاسم بن ہارون، یہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے۔ لیکن جب امام بغداد میں آئے اور امام کی نظر بندی کا زمانہ تھا تو اس عرصے میں امام کے قریب رہنا شروع ہو گیا اور امام سی شخصیت سے متاثر ہو کر تھوڑا تھوڑا امام کے پاس آتا۔ لیکن امام نے کہاں سے بات شروع کی؟ پہلے مرحلے میں خود اس کی خوراک پاک کی
اور پھر جب اپنے ہمراہ ٹھہرایا تو رفتہ رفتہ یہ امام کے پاس آ کے رکنا شروع ہوا. تو یحییٰ برمکی نے ہارون سے شکوہ کیا کہ لوگ تمہیں غلط کہہ رہے ہیں کہ خود ہارون کا اپنا بیٹا موسیٰ کاظم کی صحبت میں رہنے لگا ہے اور قیمتی جو لباس تھا دربار کا بادشاہ شہزادوں کا وہ چھوڑ دیا اور کھدڑ اور سادہ ترین بوریا نشین ہو گیا. زیادہ وقت امام کے پاس گزرتا ہے, مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہتا ہے. ایک مرتبہ جیسی سنا, کہا لوگ تمہیں غلط سمجھتے ہیں, باطل سمجھتے ہیں کہ تمہارا اپنا بیٹا تمہارے دشمن کو حق پہ سمجھ رہا ہے, تمہیں غلط سمجھ رہا ہے. تو ایک مرتبہ ہارون نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا اور غصے سے کہا کہ مجھے پتا کہ کیوں تم مجھے رسوا کرنے پہ تولے ہو, اس لیے کہ میں نے مامون کو اپنی ولایت عہدی میں شریک کیا, امین کو اپنی ولایت عہدی میں شریک کیا, ایک کو بغداد لکھ کے دیا, ایک کو خراسان لکھ کے دیا, تمہیں ابھی تک میں نے کوئی حکومت میں شریک نہیں کیا, اس لیے تو مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر رہا ہے. وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہارون نے اس طرح سے مصر کی حکومت کا عہد نامہ تحریر کیا, اس کے سپرد کیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ, مصر تمہارا, جتنا عرصہ حکومت کرو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جیسا گھر بناؤ, جیسا محل تعمیر کرواؤ, اپنے لیے جتنے غلام خریدو, جتنی کنیزیں خریدو, بیت المال کا جو مصرف چاہتے ہو کرو, کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. جس طرح جہاں مرضی جس کو دو خرچ کرو, وہاں کا خراج, وہاں کا ٹیکس, وہاں کا باج, سب کا سب تمہارا ہے اور کوئی باس پرس نہیں ہوگی. اور یہ جیسی تحریر دی تو ایک مرتبہ ہارون کے بیٹے قاسم نے وہ تحریر ہاتھ میں لینے کے بعد اسے زمین پر رکھ دیا, اور زمین پر رکھنے کے بعد ہارون سے کہا کہ اے میرے باپ ہارون, شاید تمہیں نہیں پتا کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بن چکا ہوں اور میں ہرگز تمہاری ظالم حکومت میں تمہارا سہیم اور شریک نہیں بن سکتا. اور وہ عہد نامہ حکومت کی تحریر وہیں پر رکھی چلا گیا. راتوں رات بغداد سے بصرہ منتقل ہو گیا کہ کہیں باپ زبردستی نہ کرے, مجبور نہ کر دے. اور بصرہ جا کر اپنے 3 بر اعظموں کے حکمران ہارون الرشید کے بیٹے نے مزدوری شروع کر دی اور بار بار 2 سے 2.5 سال مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارتا رہا. کرائے کا مکان رکھا اور پھر رفتہ رفتہ کچھ بیماری شروع ہوئی, اور بیمار پڑا اور اتنا بیمار ہو کہ قریب المرگ ہوا, حالت احتضار میں. اور اب جب حالت احتضار میں اور اسے محسوس ہو کہ کچھ لمحوں کے بعد میری موت ہو جائے گی, تو اپنے بصرہ کے ایک دوست جس کا نام عبداللہ بصری تھا اس کو وصیتیں کرنا شروع کی اور کہا کہ اے عبداللہ بصری, میری چند وصیتیں, مال دنیا میں سے میرے پاس صرف 3 چیزیں, ایک میرے پاس کچھ لباس ہیں, ایک میرے پاس قرآن مجید کا نسخہ, ایک میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو میرے باپ نے مجھے دی تھی. یہ لباس میری موت کے بعد کسی ایسے فرد تک منتقل کر دینا جو اللہ کا مطیع ہے, اللہ کا فرمانبردار ہے, اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارے. اگر وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہے اور کے لباس پہن کر وہ حق تعالیٰ کی بندگی کرے گا, عبادت کرے گا, تو میں بھی اس کے اجر اور پاداش اور ثواب میں سہیم اور شریک ہو جاؤں گا. اور یہ قرآن حکیم کا نسخہ کسی ایسے فرد کو دینا کہ جو حق کے قرآن اور عظمت قرآن سے باخبر ہو اور قرآن کی عظمت کو جانتا ہو, ایسے نہ کہ اس نسخے کو لے کر ایک طرف رکھ دے, نہ بلکہ اس کے حق کو سمجھتا ہو, اس کی تلاوت کرتا ہو, اس پر تدبر کرے, اس پر عمل کرے, تاکہ میں بھی اس کے اجر اور ثواب میں شامل ہو جاؤں, شریک ہو جاؤں. اور یہ انگوٹھی یہ میرے باپ ہارون نے مجھے دی تھی, اور جب سے میں نے امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا تو اس کے بعد کبھی میں نے اس انگوٹھی کو نہیں پہنا, پاس رکھ لیا تھا کہ کسی بھی موقع پر اپنے باپ تک واپس پہنچا دوں گا, چونکہ اس میں بیت المال اور مسلمانوں کے مال کی بھی شمولیت ہے اور میرے اوپر اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور اسے پہن کر میں نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ وصیتیں کرتے کرتے یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا کہ یہ وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ قاسم بن ہارون نے اس عبداللہ بصری سے کہا کہ اے عبداللہ بصری اب سامنے سے ہٹ جاؤ, اس لیے کہ میں کافی دیر سے جس شخصیت کا انتظار کر رہا تھا وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی تک لیٹے ہوئے تھے, مشکل سے سانس لے رہے تھے کہ ایک مرتبہ اٹھ کر بیٹھے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بآواز بلند کا السلام علیکم یا امیر المومنین. یہ جو امیر المومنین علیہ السلام فرماتی کہ یا ہار حمدان, میں یمت جرانی, جو بھی مرے گا, جب بھی مرے گا, جہاں بھی مرے گا وہ میری زیارت کرے گا. اس سطح پہ انسان, یہ لقمہ حلال ہے جہاں پہنچ کر انسان کی بندگی کس طرح سے. اس لیے مرحوم اقبال نے کہا کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جس لقمے سے آ کر انسان کی جو عالم ملک سے عالم ملکوت اور لاہوت کی طرف پرواز ہے یہ متاثر ہو جائے, بہتر ہے کہ تو بھوکا رہ جائے, گھاس کھا لے, لیکن اس لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھا. لقمہ حرام انسان کی نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہے. یہاں یہ کہا اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور ایک دوسرے مقام پر ایک خوبصورت فکر کو بیان کیا, کہا کہ دم زندگی, رم زندگی, غم زندگی, سم زندگی. پھر کہا غم رم نہ کر, سم غم نہ کھا, کہ یہی ہے شان قلندری. تیری خاک میں ہے اگر شرف
شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. یہ جو پہلے کہا کہ دم زندگی رم زندگی ہم بھی مانتے ہیں ایسا ہے, پھر کہا کہ غم زندگی سم زندگی ہم بھی مانتے کہ ایسے ہے, پھر کہا کہ غم رم نہ کر سم غم نہ کھا ہم بھی مانتے کہ ایسے, اور پھر جو کہا کہ یہی ہے شان قلندری تو قبول اقبال, پھر جو کہا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کیونکہ جہاں میں نان شعیر پر جو کی روٹی پر ہے مدار قوت حیدری. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا مرحوم اقبال آپ نے آدھی بات کی ہے, اس لیے کہ علی کی قوت کا دار و مدار صرف جو کی روٹی پر نہیں ہے, یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اس جو کی روٹی کو بناتا کون تھا. کیا اہتمام کیا, میں جب دیکھتا ہوں کیا اہتمام کیا پروردگار نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے, کیا اہتمام کیا کہ بچپنے میں علی کے لیے روٹی تیار کرنے والی فاطمہ بنت اسد. کون فاطمہ بنت اسد؟ فاطمہ بنت اسد کا شرف, آپ کا مقام, انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ وقت میلاد امیر المومنین جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے اٹھی سیدھے خانہ کعبہ کی طرف چل پڑی. اور عجیب ہے کہ پھر اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے تو کلید بردار تو ابو طالب عمران ہے, ان سے کہیں کہ میرے ساتھ چلیں, آپ کھول کے دیں, میں کعبہ کے اندر جانا چاہتی ہوں. نہیں, ابو طالب عمران سے کوئی ذکر نہیں کیا, تنہا اکیلے فاطمہ بنت اسد چلی اور دروازے کے پاس جا کر نہیں کھڑی ہوئی, دیوار کے پاس جا کے کھڑی ہوئی, اور پھر دیوار کا بعد میں پھٹ جانا دلیل ہے کہ فاطمہ بنت اسد خود نہیں آئی تھی, آپ کو بلایا گیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین اس عالی ترین برجستہ مقام پر فائز ہے کہ خدا اس بی بی سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ اس بی بی کے دل پر انعام کرتا ہے, خدا خود بلا رہا ہے, خود دعوت دے رہے ہیں. اور جب دیوار پھٹتی ہے تو پیچھے ہٹنے کے بجائے اندر داخل ہوتی ہے. یہ کیا بتا رہی ہے کہ میں اسد کی بیٹی ہوں, اسد کی ماں ہوں. یہ فاطمہ بنت اسد, یہ آپ کا شرف. اور اس کے بعد جو دوسرا جس ہستی کو آپ کے رزق کی تیاری کے لیے حق تعالی نے قرار دیا ہے, کیا اہتمام قرار دیا, وہ جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ ہے. میں عرض کروں کہ اللہ نے صرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بطول نہیں بنایا, اللہ نے سیدہ زہرا کی مادر گرامی جناب خدیجہ کو بھی بطول بنا کر بھیجا ہے. اب خود سوچیے گا, تاریخوں میں جو مرضی تاریخ اٹھائیں, تاریخ کی, سیرت کی, حدیث کی کتابیں اٹھائیں, مورخین نے یہ لکھا ہے کہ مکی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلسل 40 دن ختمی مرتبہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے مسلسل 40 دن نماز پڑھتے رہے. یہ مرحلہ پیغمبر کی مکی زندگی کا بیان کرنے میں یہ محققین نے لکھا, دانشوروں نے لکھا, محدثین نے, سیرت نگاروں نے, تاریخ نویسوں نے تحریر کیا. اور پیغمبر کے پیچھے ایک نوجوان, ایک لڑکا, وہ بھی مسلسل 40 دن تک نماز پڑھتا رہا, اور اس کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل 40 دن پیغمبر کی ابتدا میں نماز ادا کرتی رہی, اور ایک بوڑھا مجاہد ہاتھ میں تلوار لی ان تینوں کے گرد دفاع کرتا تھا. کوئی دشمن, کوئی منافق, کوئی فاسق, کوئی کافر, ان تینوں میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. تو وہ بوڑھا مجاہد جو ان تین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتا تھا, اس کا نام ابو طالب عمران تھا. اور پیغمبر گرامی اسلام کے پیچھے جو لڑکا, جو نوجوان 40 دن تک مسلسل نماز پڑھتا رہا, اس نوجوان کا نام علی ابن ابی طالب تھا. اور جو خاتون مسلسل 40 دن پیغمبر گرامی اسلام کی ابتدا میں نماز پڑھتی رہی, اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا. یہ سب نے لکھا ہے, مورخین نے لکھا, محدثین نے لکھا, سیرت نگاروں نے لکھا, تاریخ نویسوں نے لکھا. لیکن اس کے اندر اگر اس باریک نقطے کی طرف متوجہ ہوتے تو شاید اس واقعے کو کبھی تحریر نہ کرتے, اس لیے کہ اس کے اندر جو جناب خدیجہ کی عظمت بیان ہوئی ہے, مادر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے کہ پیغمبر 40 دن نماز پڑھیں, کوئی چاہے تعجب نہیں ہے. علی 40 دن نماز پڑھیں, کوئی چاہے تعجب نہیں ہے. مرد 40 دن نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایک خاتون مسلسل کہہ لے 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے. اب پتا چلا کہ اللہ نے صرف فاطمہ زہرا کو بطول نہیں بنایا, اللہ نے فاطمہ کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا. یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا شرف ہے. اس اہتمام یہاں تک کہ ختمی مرتبت کے لیے خود جناب خدیجہ اپنے ہاتھ سے, اور پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا, یہ اہتمام ہے. یہ ذات امیر المومنین کہ حق تعالی نے جناب سیدہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجا. اور امام ششم فرماتے کہ اگر روئے زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کا ہم
तमाम सर, और बराबर ना होता समझना ये कि ये अली कौन है, कि क्यों अली अलैहिस्सलाम के लिए सैयदा के नूर को इस कायनात में भेजा गया, आखिर ये विलायत क्या है, ज़ात अमीरुल मोमिनीन क्या है, मौला मुत्तकियान को परवरदिगार ने मुंतखब क्यों किया, क्यों खत्मी मर्तबत की नबूवत को अल्लाह ने मशरूत करार दिया, ऐसा तहदीद आमेज लहजा इख्तियार किया, फरमाया बल्लिग पहुंचाइए, व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, अगर आपने एक काम ना किया तो आपने अपनी रिसालत का कोई भी काम ना किया। दूसरे लफ्जों में खुदा ये कह रहा है कि गोया आपका नबी बनकर आना ना आने के बराबर हो जाएगा अगर ये एक काम ना किया। क्या ख्याल है मुसलमानों का, अगर इमामुल अंबिया सैयद रसूल खत्मी मर्तबत सब कुछ करें, 23 साल तमाम ज़हमात बर्दाश्त करें, सिर्फ अली और अली के बेटों की विलायत का ऐलान न करें, वो नबी नहीं रहते, उम्मत उसी एक काम को छोड़कर बाकी सारे कामों में लगी रहे, उस उम्मत का क्या बनेगा। ये मसला है, ये मसले की अहमियत है। सवाल ये कि गदीर के लिए इतना एहतमाम क्यों है। और फिर जो मैं बात कर रहा था ये तमहीद, देखिए ये क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूँ, इसलिए कि कमाल का सफर मुमकिन नहीं है तहारत के बगैर। और गस्ब गुनाह मुस्तमिर्रा है, मुस्तमिर्रा गुनाह दो तरह के हैं, मुख्तलिफ अकसाम है गुनाहों की। एक गुनाह गुनाह फौरी है, एक गुनाह मुस्तमिर्रा है। गुनाह फौरी ऐसा गुनाह कि आपने गुनाह किया, आपके लिए उसका गुनाह लिख दिया गया, और अब अगर तौबा नहीं किए, मुआफ़ी नहीं मांगी, क़यामत के दिन उसकी सजा मिलेगी। और अगर वो गुनाह एक दफा आपने अंजाम दिया, जिस तरह मसलन किसी ने एक मरतबा कोई शराब पी ली है तो ये एक दफा लिखा गया, ऐसा नहीं कि मुसलसल लिखा जा रहा है। लेकिन गस्ब गुनाह मुस्तमिर्रा है, जिसने गस्ब किया वो मुसलसल जब तक वो गस्बी चीज वापस नहीं करेगा, लौटाएगा नहीं, ये उसके लिए लिखा जाता रहेगा, बराबर उसके लिए गुनाह लिखा जाता रहेगा। फिर गस्ब की नौइयत, अगर गस्ब इनफिरादी सतह का है उसकी हैसियत अलग है, अगर गस्ब इज्तिमाई सतह का है उसकी हैसियत अलग है। अगर कोई किसी के 2-4 दिरहम 150 लाख दिनार उठा ले, किसी फर्द के उठा ले, उसकी अलग हैसियत है। अगर कोई हक के अहले बैत का गासिब बन जाता है उसकी अलग हैसियत है। गासिब पर आप लानत करें या ना करें, खुदा ने गासिब के लिए लानत को मुअय्यन कर दिया है। खिलाफत खुद समझना है, ये मराहिल में इसलिए रुक कर इस मसले की अहमियत के मद्देनजर। और फिर सबसे बड़ा हक जो हक इंसानों की अमानत है, गदीर ऐसा नहीं है, इस्लाम में एहसासात, जज्बात, अवातिफ नहीं है। अली अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने क्यों इंसानों के लिए वली बनाया, क्यों इमाम करार दिया, क्यों अली और अली के बेटों की इमामत को वाजिब करार दिया, क्यों गदीर पर आकर खत्मी मर्तबत की तमाम तर रिसालत को हक ताला ने मशरूत करार दिया। आखिर गदीर क्या है? गदीर महज एक अकीदा नहीं है, गदीर महज एक नारा नहीं है, गदीर महज एक मफहूम नहीं है, गदीर महज अल्फाज नहीं है, गदीर महज चंद एक बातें नहीं है, गदीर निज़ाम है। क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों पर अदल और इंसाफ की हुकूमत के इंतज़ाम है। कायनात के तमाम मखलूकुल हाल, तो ही दस्त, तो ही दामन, मुस्तज़अफ़, मज़लूम, महरूम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम गदीर है। क़यामत तक के लिए इलाही हुकूमत का इंतज़ाम गदीर है। गदीर की गैर मामूली अहमियत है। गदीर शियों की मीरास नहीं है, किसी फ़िरक़े की मीरास नहीं है, किसी गिरोह की मीरास नहीं है। गदीर सरमाए बशरियत है। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हक़ ताला की मीरास, ये निज़ाम गदीर, तहफ़्फ़ुज़ हुकूक बशर, इसलिए हक़ ताला ने भेजा। मैं सिर्फ अली के हक़ की बात नहीं है, मैं फदक की बात नहीं है, मैं इन चीज़ों के इर्तिबात को जोड़ने की कोशिश करूंगा। अगरचे तबीयत भी नासाज है और वक्त की कमी के बायस मैं चीज़ों को उस तरह से नहीं बेहतर अंदाज में बयान कर पाता, लेकिन अब नताइज की तरफ बढ़िए कि जो आयात गदीर से पहले नाजिल हो रही हैं, जो आयात गदीर के बाद नाजिल हो रही हैं, जो आयात गदीर के दौरान नाजिल हो रही हैं, गदीर से पहले क्या फरमाया, अब वक्त नहीं बचा कि मैं उनसे मुतल्लिक क्यों खुदा फरमा रहे वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, क्यों खुदा फरमा रहे इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। आखिर काफिर से मुराद क्या है? ये मराहिल है, ये मकाम फ़िक्र है। और फिर जब रोज़े गदीर ऐलान कर रहे हैं खत्मी मर्तबा, इससे कुछ पहले की आयत है, जैसे ऐलान होता है खुदा क्या फरमाते हैं, अल यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया, फला तख्शऊहुम, अब इनसे न डरना, वख्शो मुझसे डरना। इससे मुतल्लिक़ कल मैंने मुख्तसरन बात की थी। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, आज के दिन मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया। और फिर क्या फरमाया, लोग रज़ी अल्लाह की बात करते हैं, खुद मैं हैरान होता हूँ। अगर मैं दकीक माना करूँ, आप खुद कुरान खोलिए और इसका माना कीजिए और मादे को मादे से मिलाइए, लफ्ज़ को लफ्ज़ से मिलाइए। खुदा क्या फरमा रहे, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। और फिर क्या फरमाया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अगर मैं सादा माना करूँ समझने के लिए, बिल्कुल दकीक माना जो इस ऐन लफ्ज़ के मुताबिक, आज के दिन मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए रज़ी अल्लाह करार दिया। तो जब अली और अली के बेटों की विलायत के ऐलान के बगैर इस्लाम रज़ी अल्लाह नहीं बन सकता, दीन रज़ी अल्लाह नहीं बन सकता, तो कोई शख्स कैसे रज़ी अल्लाह बन सकता है?
یہ سمجھنا ہے خود غدیر کا یہ پیغام، اور پھر غدیر سے پلٹنے کے بعد سوال یہ کہ آخر یہ علی کون ہے، یہ اساسی سوال ہے، اور اسی پر میرے استدلال کی بنیاد استوار ہے۔ اب تمام تر جو ربط میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، شاید اس طرح سے میں ربط واضح نہ کر سکا، لیکن آپ خود باتوں کو ملا لیجیے گا اور گفتگو کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، تاکہ وہ اس مرحلے تک میں چاہ رہا تھا کہ آج میں ختمی مرتبت کی شہادت تک پہنچ جاؤں اور آپ کے وہ عوامل بیان کروں، اور وہ جو سازشیں کہ ختمی مرتبت کی حیات طیبہ کے جو آخری 18 مہینوں میں، اور بالخصوص آخری 62 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے، اور پھر بالخصوص جو آخری 4 دنوں میں ہوا، آج اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، اور کل پھر میں فدق کے احوال بیان کرنا چاہ رہا تھا، فدق کی اہمیت کو بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ جو میں غصب کی بات کر رہا تھا کہ انفرادی غصب کی اور حیثیت ہے، اجتماعی غصب کی اور حیثیت ہے، فدق انفرادی غصب کی بات نہیں ہے، فدق اجتماعی غصب کی بات ہے، فدق پوری بشریت کا مسئلہ ہے، فدق تمام انسانوں کا مسئلہ ہے، فدق سے ہم حق کے اہل بیت تک پہنچیں گے، فدق اساس ہے، فدق بنیاد ہے، فدق وہ ہتھیار ہے جسے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا امت کے باشعور اور باضمیر انسانوں کے ہاتھ میں دے کے جا رہی ہیں۔ فدق کیا ہے، کب ختمی مرتبت کو فدق ملا ہے، کب ختمی مرتبت نے فدق سیدہ کو دیا ہے، اور پھر کس کس کو گواہ قرار دیا ہے، اور پھر سیدہ زہرا نے 4 سال جو فدق آپ کے پاس رہا، سیدہ نے کس طرح سے اس کے مصارف کو استعمال کیا، اور پھر 232 ہجری تک کس نے فدق کو لیا، کس نے چھینا، کس نے واپس کیا، اس کے ادوار، اور پھر فدق سے متعلق باقی تفصیلات جزیات، اور پھر سیدہ نے جو مقدمہ لڑا ہے۔ 3 مراحل ہے، وراثت کی بات سیدہ نے آخری مرحلے میں کی ہے۔ پہلے سید بی بی نے قاعدہ ید بیان کیا ہے، پہلے اپنے قبضے سے بات شروع کی ہے، اس کے بعد پھر مولا متقیہ نے جو گفتگو کی، پھر جناب سیدہ نے دوبارہ سے اپنے خطبے کو آگے بڑھایا، اور پھر دست قاعدہ ید کے بعد پھر سیدہ نے ہبہ کی بات کی ہے۔ یہ ختمی مرتبت نے ہبہ کیا ہے، وراثت سب سے آخری مسئلہ ہے، اور آخر میں جناب سیدہ نے پھر وراثت کو بیان کیا، اور پھر اس طرح سے کہ حزب حاکم مجبور ہوا، وہ جس نے شروع میں تحریر پھاڑی تھی آخر میں اپنے ہاتھ سے سیدہ کو تحریر لکھ کر دے رہا ہے۔ کیوں تحریر لکھ کر دے رہا ہے؟ اور آخر پھر سیدہ زہرا نے جو احتجاج کیا، اس احتجاج کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کیوں واجب ہے کہ قیامت تک ہم سیدہ اور سیدہ سے جڑے ہوئے ان تمام واقعات کو، ان تمام تر جزیات کو ان مجالس میں ایام فاطمیہ میں بیان کریں۔ فدق اگر ایک باغ تھا خوب، جو جس نے چھینا لوٹا ہوگی، بات ختم ہوگی، کیوں لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو فدق کے اسرار، رموز، اس کی تفسیر ہے، اس کی اسرار ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، تمام تر جزیات سے آنے والے جوانوں کو، نسلوں کو منتقل کریں، آگاہ کریں۔ وہ اسرار میں عرض کروں گا، ختمی مرتبت کو کیوں کر شہید کرنے کی سازش کی گئی، منصوبے بنائے گئے کس طرح سے، کون کون ان سازشوں میں شامل تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر 12 افراد کیوں سازش کرنا چاہ رہے تھے، اس مرحلے پر ایسا کیا ہوا۔ پہلی مرتبہ باقاعدہ ختمی مرتبت کی جو قتل کی سازش کی گئی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، اس کے بعد پھر ختمی مرتبت کی جس طرح سے کہ عبداللہ ابن مسعود، یہ صحابی رسول معتبر ترین منابع اہل تسنن، میں کل ان کے حوالے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ایک مرتبہ کہنے کے بجائے 70 مرتبہ یہ کہنا زیادہ اللہ کی قسم کھا کے کہنا پسند کروں گا کہ ختمی مرتبت کو زہر دیا گیا اور زہر سے ختمی مرتبت کی شہادت ہوئی۔ کیسے شہادت ہوئی ہے، کیا مراحل تھے، اور پھر آخری 4 دنوں کے احوال، ان کو میں بالتفصیل کل فدق سے بات شروع کر کے فدق تک کوشش کریں گے کہ اپنی بات کو سمیٹ لیں، اور مختلف طبقات کا، مختلف افراد کا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کیا کردار ہے، بس رک کر چند جملے آج کی حد تک میں سمیٹ لوں اپنی ساری گفتگو کو کہ یہ سارا اہتمام خود اللہ نے سیدہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجا، صرف اور صرف علی ولی اللہ کے لیے بھیجا ہے، علی کے بیٹوں کی ولایت کے لیے بھیجا ہے۔ سیدہ کا گھر سے دربار تک جانا علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے لیے، سیدہ کا دیر تک کھڑے ہو کر خطبہ دینا علی کے بیٹوں کی ولایت کے لیے۔ فدق ایک وسیلہ ہے، فدق ایک ہتھیار ہے، فدق ایک بہانہ ہے تاکہ ظالموں کے چہروں سے نقاب کو الٹا جا سکے۔ سیدہ نے کیا روش اختیار کی، کیا طریقہ اختیار کیا کہ حزب حاکم اپنی تمام تر منصوبہ بندی کے باوجود سیدہ کی اس قوی ترین آواز کو خاموش نہ کر سکے، اور سیدہ نے کس مرحلے پر کس کس کا انتخاب کیا، کیسے چلی، کس طرح سے دربار پہنچی، ان تمام مراحل کو شروع سے لے کے آخر تک میری کوشش ہوگی کل بیان کروں، کل کسی بھی دوسری چیز کو بیان نہ کروں، لیکن بالآخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جو میں نے کل سوال کیا تھا وہ بے جواب نہ رہ جائے، جو کہ وقت ختم ہو چکا، تو اس لیے میں اجمالاً 2 سے 3 جملے عرض کر دوں کہ آخر سلمان موجود ہے، ابو ذر موجود ہے، مقداد موجود ہے، حذیفہ موجود ہے، ابو لبابہ موجود ہے، باقی اصحاب موجود ہیں، حذیفہ یمانی موجود ہے، یہ 1,20,000 پروردہ ہے ختمی مرتبت کے، ان میں سے کسی اور کا اعلان کریں، کیوں خلافت کو، ولایت کو، امامت کو، قیادت کو، سیادت کو علی ابن ابی طالب کی ذات میں منحصر کر دیا گیا۔ یہ علی کون ہے، علی کی
عظمت کا راز کیا ہے، علی کے شرف کا راز کیا ہے، علی کے انحصار کا راز کیا ہے؟ علی ترجیحی محور نہیں ہے، علی انحصاری محور ہے۔ اس کائنات میں، تاریخ بشر میں، خلافت میں، امامت میں، ولایت میں ایسا نہیں کہ بہتر ہے، افضل ہے کہ علی کو مان لے، نہ، منحصر ہے خلافت وجود مبارک علی ابن ابی طالب میں۔ اس انحصار کا فلسفہ کیا ہے؟ علی کون ہے؟ کیوں آدم کو، یہ جو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں اسی پہ بات سمیٹ لیتا ہوں، کیوں آدم کو سجدہ کروایا گیا، کیوں آدم سے سجدہ نہ کروایا گیا؟ آخر راز کیا ہے؟ یہ علی کون ہے کہ جنہیں اللہ نے قسیم الجنت والنار قرار دیا؟ کسی نبی کو پروردگار نے کیوں جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا قرار نہیں دیا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء ہیں، رسول ہیں، پروردگار انہیں معین کر دے، لیکن نہ علی کو معین کیا۔ کیوں پل صراط پر علی کی محبت کے ویزے کو دیکھا جائے گا اور کہا گیا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز، کوئی شخص اس وقت تک پل صراط عبور نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ پر جو پاسپورٹ اٹھا رکھے علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت کا ویزا نہ لگا ہو۔ آخر یہ علی ابن ابی طالب کون ہے کہ اللہ نے آپ کی ذات کو خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ابن تیمیہ مکتب وہابیت کا بانی، جس کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، اس نے منہاج البراء جو علامہ ہلی نے لکھی، اس کے مقابلے میں منہاج السنہ 4 جلدوں پر مشتمل جو کتاب لکھی ہے، اس میں ابن تیمیہ متوفہ 728 ہجری یہ جملہ لکھا کہ یہ جو پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے کہ اے علی تجھ سے محبت صرف وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور تجھ سے نفرت صرف وہی کرے گا جو منافق اور کافر ہوگا، کہ اگرچہ اس حدیث کی سند درست ہے لیکن میں اس حدیث کو صحیح نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اگر میں اس حدیث کو صحیح مانوں تو مجھے بہت سارے صحابہ کرام کے ایمان سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا۔ تو آخر سوال کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کون ہے کہ جن کی ذات کو حق تعالی نے خیر و شر کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ نے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے۔ ختمی مرتبہ نے جہاں تک کہ خیبر سے پلٹنے کے بعد، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کر رہے ہیں کہ جنگ خیبر سے پلٹنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام 4 سال میں کئی مرتبہ نے پیغمبر اسلام کی زبان سے بارہا یہ جملے سنے کہ اے میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں، ایسے دوراہے چوراہے پر جا کے کھڑے ہو جایا کرو جب سامنے سے علی ابن ابی طالب گزر رہے ہو، اور جب علی ابن ابی طالب قریب آ جائے تو اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے پوچھو اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے ہاں محبت ہے تو گھر جا کر اب اللہ پر اپنے پروردگار کا، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ کہے کہ محبت نہیں ہے تو گھر جاتی اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو، تاکہ قیامت تک تمہاری آنے والی تمہاری تاکہ قیامت تک تمہارے آنے والی نسل سالم رہ سکے۔ بالآخر یہ علی کون ہے کہ آپ کی ذات کو طہارت اور نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ کہ ختمی مرتبہ نے جیسی حارث بن نعمان فہری پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے آیا چلاتا وہ اس طرح سے ہستینے الٹے ہوئے کہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ نے غدیر میں علی کے بیٹوں کے ولایت کا اعلان کیا، کیا یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا؟ کہا یقیناً، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں دین میں اپنی مرضی کروں گا؟ کہنے لگا اگر یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا ابھی خدا سے کہیں کہ آسمان سے عذاب آئے اور میں یہیں پر مر جاؤں اور یہیں پر ہلاک ہو جاؤں۔ جیسے اس نے کہا تو فوراً سے کیوں کہہ رہا تھا، کیا مسئلہ تھا، اس کو کیا مشکل تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں مولا کا معنی دوست تھا، مولا کا مطلب یار تھا، مولا کا مطلب یہ تھا۔ یہ حارث بن نعمان فہری کوئی بلتی تھا، پٹھان تھا، گلگتی تھا، کوئی جاپانی تھا، انگریزی بولتا تھا، آپ سے زیادہ بہتر عربی جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ مولا کا معنی کیا، اسی لیے اسے موت پڑ رہی تھی۔ مولا کا معنی مولا تھا، مولا کا معنی آقا تھا۔ جیسے ہی حارث بن نعمان فہری جیسے ہی حارث بن نعمان فہری آگے بڑھا، کہا یہ اعلان خدا کی طرف سے، کہا یقیناً خدا کی طرف سے، کہا اگر خدا کی طرف سے تھا تو ابھی خدا سے کہی کہ مجھ پر عذاب آئے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے، تاکہ اس نے کہا کیوں ہے، ظاہر ہے کہ مطمئن تھا، ایسا نہیں کہ ابھی مسلمان ہوا، نہ پرانا مسلمان ہے، علم رجال میں آپ اس کی زندگی سے متعلق پڑھیں، یہ قدیمی مسلمان ہے، پرانا مسلمان ہے، صدر اسلام میں۔ کیوں اس نے کہا؟ اس لیے کہ اس کے ایک واقعہ اس کے ذہن میں تھا کہ جب ابو لہب نے، ابو جہل، ابو سفیان نے آ کر پیغمبر سے کہا تھا کہ اگر واقعاً تم اللہ کے نبی ہو تو ابھی
خدا سے کہو کہ آسمان سے عذاب ہے، ہم یہاں پر ہماری ہلاکت ہو جائے، لیکن عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن مجید کی آیت آئی تھی کہ اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ مطمئن تھا کہ آپ بھی تو پیغمبر گرامی اسلام میرے سامنے کھڑے ہیں، موجود ہیں، اس لیے عذاب نہیں آئے گا۔ اور جب عذاب نہیں آئے گا تو مجھے یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے نہیں تھا، لیکن جیسے اس نے کہا ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، فوراً آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، وہی گر کر مر گیا۔ اور خود عجیب یہ ہے کہ اس نے تو عذاب مانگا تھا، تو آسمان سے لوہے کا ٹکڑا بھی آ سکتا تھا، آسمان سے آگ کا شعلہ بھی آ سکتا تھا، کوئی اور چیز آ سکتی، پتھر کیوں آیا؟ تو پروردگار خدا حکیم خالق عقل کے یہاں سنخیت پائی جاتی ہے، سنخیت پائی جاتی ہے پروردگار کے ہاں، اس لیے کہ جو دشمن آیا تھا یہ مولود کعبہ کا دشمن تھا، اور جب کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ آیا تھا تو اللہ نے ابرہہ کو ہلاک کرنے کے لیے بھی کنکر پتھر کا استعمال کیا تھا، اور مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بھی جس طرح سے کعبہ کے دشمن کے لیے پتھر کا عذاب آئے گا، مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بھی پتھر کا عذاب آئے گا۔ اور ادھر حارث بن نعمان فہری گرا، جیسے ہی گرا ایک مرتبہ ختمی مرتبہ کے لبھائے مبارک میں جنبش پیدا ہوئی، اور علی کے چہرے کی طرف دیکھا، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اس موقع پر موجود تھی، یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی یاد رکھیے گا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ بات کو سمیٹتے ہوئے مجھے قطع یاد آ رہا ہے، مرحوم افسر عباس زیدی کا، آپ کے شاعر یا لاہور کے شاعر بھی تھے، مجالس بھی پڑھا کرتے تھے، علامہ نکن کے خطابات کو انہوں نے مرتب کیا، جمع کیا 5 جلدوں میں۔ یہ افسر عباس زیدی مرحوم معشر خاموش ان کی کتاب ہے، شعر اشعار کا مجموعہ، کیا خوبصورت ترجمانی کی اس حدیث کی۔ یہ تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، ان خوبصورت لفظوں کے ساتھ حدیث کا مفہوم بیان کیا، کہا نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے فقط اسی کی نظر بہرہ مند ہوتی ہے، اور دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی، کیوں یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ یہاں بھی سنخیت چاہیے محبت علی کے لیے، جس کے لیے جس طرح سے سزا میں سنخیت پروردگار نے قائم کی، اسی طرح سے آپ کی محبت میں بھی سنخیت قائم کی ہے، ایک نفیس قلب میں علی کی محبت۔ ورنہ اگر کوئی دشمنی پہ اتر آیا، علی کے دشمنوں کو رضی اللہ سمجھنا شروع ہو گیا، علی کے قاتلوں کو، اہل بیت کے قاتلوں کو بھی وہ رضی اللہ کہتے ہوئے اتنا معیار نیچے گرایا ہے، تو اب یہ شخص لائق گفتگو نہیں رہا، لائق بحث نہیں رہا، اس لیے کہ بحث وہاں کی جاتی ہے، گفتگو وہاں کی جاتی ہے، مباحثہ وہاں کیا جاتا ہے، مناظرہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی سامنے والا کسی غلط فہمی کا شکار ہو، آپ حوالہ دیں، حدیث سنائیں، غلط فہمی دور ہو جائے۔ لیکن جہاں پر فنی خرابی ہو، جہاں فنی خرابی ہو وہاں پر پھر گفتگو نہیں ہوتی ہے، وہاں پھر مباحثہ نہیں ہوتا، وہاں مناظرہ نہیں ہوتا، وہاں پر صرف ایک سوال بنتا ہے، اور وہ سوال محسن نقوی شہید نے بتایا کہ کیا سوال کرنا چاہیے دشمن اہل بیت، جو علی کی اہل بیت کی دشمنی میں اس سطح کا آ جائے کہ ان کے قاتلوں کی، ان کے دشمنوں کی تعریفیں کرنا شروع ہو جائے، اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا شروع ہو جائے، اور ان کے لیے تحویلیں پیش کرنا شروع کر دے، اور ان کی نسبت صفائیاں دینا شروع کر دے کہ یہ بھی اچھے تھے، ان کے یہ بھی کرامات تھی، یہ بھی خدمات تھی، یہ اچھے اچھے کام کیے، تو پھر یہ شخص لائق گفتگو نہیں رہتا۔ بس اسے صرف ایک بات پوچھو کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ اس لیے صادق آل محمد نے بیان فرمایا، اس لیے خدا سبحان آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔ شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے،
اس لیے گفتگو کو بس سمیٹ لو. آخر سوال یہ کہ اللہ نے ذات علی کون ہے جن کے لیے اللہ نے ختمی مرتبہ کی رسالت کو موقوف قرار دے دیا. ایک امر کی تبلیغ پر ختمی مرتبہ امام الانبیاء سید الرسل آپ کی رسالت کو مشروط قرار دیا کہ اگر آپ یہ ایک اعلان نہ کریں گویا آپ نبی نہیں ہیں, آپ کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا. یہ علی کون ہے کہ جن کی امامت اور ولایت کے لیے, جس ہستی کے لیے حق تعالی نے سیدہ زہرا کو آپ کے دفاع کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے, نظام عظمۂ ولایت کو بچانے کے لیے. یہ علی کون ہے کہ خیر و شر, نیکی بدی, اچھائی برائی, حق و باطل, کفر اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا. شرمندہ وقت ختم ہو گیا ورنہ ایک وسیع و عریض موضوع ہے, لیکن چند جملوں میں سمیٹ کر سمجھنے کے لیے کہ علی کون ہے اور کیوں حق تعالی نے آدم کو سجدہ کروایا, آدم سے سجدہ نہیں کروایا. آخر عزت علی کا راز کیا ہے, شرف علی کا راز کیا ہے, آخر یہ علی کون ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. جب اللہ نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے خلق کیا اور پروردگار نے صریح ترین الفاظ میں فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو پھر یہ علی کون ہے؟ جب ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا بتائیں عبادت کیا ہے, فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھو خدا کی عبادت ہے, علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے, علی سے محبت کرو خدا کی عبادت ہے. آخر ان دو باتوں میں رب کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور جس ہستی نے عبادت کا تعارف کروایا ختمی مرتبہ پوچھا گیا عبادت کیا ہے تو فرمایا علی کو دیکھو خدا کی عبادت ہے, علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے, علی سے محبت رکھو خدا کی عبادت ہے. اے ختمی مرتبہ دست ادب جوڑ کے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ زیارت علی کی, عبادت خدا کی, محبت علی کی, عبادت خدا کی, ذکر علی کا اور عبادت خدا کی, ان دو باتوں میں رب کیا ہے اور کیوں حق تعالی نے ذات علی ابن ابی طالب کو ہر چیز کے لیے میزان, مقیاس, معیار قرار دیا ہے. یہ علی کون ہے؟ بس چونکہ وقت ختم ہوا تو ایک جملے میں سمیٹ کر اگر کوئی اس راز کو سمجھنا چاہتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی لامتناہی, آفاقی, لامحدود, جامع, ہمگیر شخصیت کے لیے جو کلید ہے, اگر کوئی علی شناس بننا چاہتا ہے اور علی کی زندگی کی ابجد کو, الف با کو سمجھنا چاہتا ہے, ورنہ الجھ کر رہ جائے گا. اگر شجاعت کو پڑھے گا, اگر عبادت کو پڑھے گا, استقامت کو پڑھے گا, صفات کو پڑھے گا, سخاوت کو پڑھے گا, سمجھ نہیں آئے گی, حیران ہو جائے گا. اس لیے لازم ہے کہ ڈور کا سرا تلاش کرے تاکہ علی شناس بن جائے. علی کی شخصیت کی اگر الف با سمجھنا چاہتا ہے, اس سے متعلق شہید مرتضیٰ مطہری نے مستقل کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہے جاذبہ و دافع امام علی. علی اس کائنات میں سب سے زیادہ دوست علی کے ہیں, سب سے زیادہ دشمن علی کے ہیں. دوست دوستی میں شدید ہیں, دشمن دشمنی میں شدید ہیں, یہاں تک کہ علی فرماتے ہیں اگر میرے دشمن کو ہفت اقلیم کی حکومت دے دی جائے تب بھی اس سے کہا جائے کہ علی سے محبت کرو تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے میں نے کہا سنخیت چاہیے, جہاں نجاست ہو وہاں طہارت منتقل نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسری جانب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر میرے محب کو پوری اس طرح سے میں اس کے سینے پر سوار ہو جاؤں اور اپنی چھڑی اس کے ناک پر ماروں یا اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھ کر اسے کہوں مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دوں گا, وہ اپنی جان قربان کر دے گا لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا. اس دوستی اور لامحدود محبت کا راز کیا ہے, اس دشمنی کا راز کیا ہے, ان تمام تر معیارات کی اساس کیا ہے, اس کے لیے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا. اگر کوئی اس کا جواب جاننا چاہتا ہے تو پھر علی کی 63 سالہ حیات طیبہ کو پڑھے, علی کی زندگی کو پڑھے کہ علی کون ہے. جب اللہ نے علی کو روئے زمین پر اتارا تو اپنا گھر منتخب کیا, خانہ کعبہ کو منتخب کیا, اور یہاں شہید مطہری نے سوال قائم کیا کہ کیا اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی دوسری جگہ وہاں پر علی ابن ابی طالب کے نور کا ظہور ممکن تھا؟ تو شہید مرتضیٰ فرماتے کہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں نہیں, ممکن نہیں تھا کہ کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام پر علی کی ولادت ہو سکتی. کیوں؟ راز کیا ہے؟ کسی نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی, یہاں تک کہ ختمی مرتبت کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی, جن سے متعلق علی کہتے کہ انا عبد من عبید محمد. پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی, علی کی ولادت کیوں کعبہ میں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے جلال کے مظہر ہیں اور علی اللہ کے جلال کا مظہر ہے, اور اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو صرف اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. اس لیے اللہ نے کعبہ میں بھیجا. اور شہادت مسجد میں کیوں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ علی اللہ کے جلال کا مظہر ہے, اور اللہ کے جلال کی شہادت
के बारे गिरा को सिवाय अल्लाह के घर मस्जिद कूफा के कोई भी दूसरा मकाम तहम्मुल करने की सलाहियत नहीं रखता। अली दुनिया में आए अल्लाह के घर में, अली दुनिया से रुखसत हुए अल्लाह के घर से, जब दुनिया में आए सजदा किया, आखिरी काम जब रुखसत हो रहे थे अल्लाह का सजदा किया। अली की सारी जिंदगी इन दो घरों के दरमियान गुजरी, अली की सारी जिंदगी इन दो सजदों के दरमियान गुजरी। और अली की अबदियत का राज क्या है और क्यों अल्लाह ने अली को मिक्यास मेयार मीज़ान करार दिया? कहा ये वजह है कि इन दो घरों के दरमियान, इन दो सजदों के दरमियान अली ने 63 साल गुजारे और इन 63 सालों के किसी लम्हे के किसी करोड़वें हिस्से में भी अली इब्न अबी तालिब ने किसी इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं होने दिया, हमेशा खुदा की तरफ मुतवज्जे किया। ये अली की अबदियत का राज है, ये अली की इज्जत का राज है। एक लम्हे के लिए भी नहीं। कितने ऐसे मवाक़े आए मेरे अजीजों, वक्त खत्म हो गया, मैं शर्मिंदा हूँ कि ऐसे मरहले पर आकर गुफ्तगू रुक रही है, लेकिन समझ रहे हैं ये अली कौन है और क्यों अल्लाह ने अपने सबसे बड़े राज सिद्दीक़े कुबरा सय्यदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इस कायनात में आश्कार किया ताकि अली का नाम क़यामत तक गूंजता रहे। अली की नाम की कायनात के शरीफ इंसानों तक पहुँचाने के लिए, कायनात के बाज़मीर बाशऊर इंसानों तक अली की मोहब्बत पहुँचाने के लिए, अली की विलायत पहुँचाने के लिए अल्लाह ने अपने सबसे बड़े राज को आश्कार किया। ये अली कौन है? इसलिए कि ये अली जिसने सारी जिंदगी एक लम्हे के लिए भी इंसान को अपनी जाने मुतवज्जे नहीं होने दिया। या हम छोटी सी मस्जिद तामीर कर लें, किसी मस्जिद में पंखा लगवा लें, एसी लगवा लें, दरवाजा लगा लें, 2 जगह 3 जगह 4 जगह, जब तक हम लिख ना दें इत्मीनान नहीं होता, तसल्ली नहीं होती, तशफ़ी नहीं होती है। इस तरतीब से ये हमारी जिंदगी, हमारे समाजी रवैये हैं। लेकिन दूसरी जानिब इंसान हैरान हो जाता है कि अली इब्न अबी तालिब, मैं बच्चों की मिसाल देता हूँ, जिस तरह से हमारे यहाँ बच्चे शौक से, अगरचे हमारा कौमी खेल हॉकी है लेकिन बच्चे शौक से क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में जिस तरह से 3 डंडे जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, एक बल्लेबाज सामने खड़े हो जाता है और सामने से एक बॉलर आता है, वो गेंद बाजू घुमाते हुए निशाने पर, क्यों ये गेंद फेंकता है? छक्का लगाए चौका लगाए नहीं, इसलिए ताकि वो सामने वाला जो खड़ा है ये गेंद जो फेंक रहा है वो पीछे जो 3 डंडे हैं उनमें से किसी एक डंडे को ये गेंद लग जाए। अगर गेंद लग गई और कोई डंडा गिर गया तो अब नतीजतन उस बल्लेबाज को मैदान से निकलना पड़ेगा, आउट हो जाएगा। और जब वो आउट हो जाता है, अगर ये इतनी महारत से, तेजी से, सूरत से निशाना लेकर, साध कर, ताक कर गेंद फेंके और वो विकेट गिर जाए और वो आउट हो जाए, तो अब इसका रिएक्शन क्या होता है, इसका अक्सुल-अमल क्या होता है? ये मैदान में दौड़ना शुरू कर देता है, चक्कर लगाता है, इसके साथ ही इसे कंधों पर बिठा लेते हैं और पूरे स्टेडियम में बैठे हुए हजारों अफराद मुसलसल तालियां बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं। और ये शख्स जिसने उस बॉलर को आउट किया, ये बल्लेबाज बार बार अपने बाजू फिजा में लहराता है और अपने मसल दिखाता है। अगर इसे पूछे कि क्या किया इसने, ये क्यों दुनिया वालों को मसल दिखा रहा है, क्या किया? एक विकेट उखाड़ लिए, एक डंडा जमीन पर गिराया और दुनिया वालों को मसल दिखा रहा है। ये हमारे समाजी रवैये। और वो अली इब्न अबी तालिब जो खैबर के उस दरवाजे को जिसे 20 लोग मिलकर खोलते थे और मिलकर बंद करते थे, एक जुम्बश दस्त से जब अली ने इस दरवाजे को उखाड़ा, तो उखाड़ने के बाद मबादा कोई अली के सामने सजदा रेज़ हो जाए, कोई अली के सामने झुक जाए, मबादा कोई अली की तरफ मुतवज्जे हो जाए, जैसे ये दरवाजा जिसे 10-20 लोग खोलते थे और मिलकर बंद करते थे, अली ने वो उठाया नहीं, उस किले से उखाड़ा है। उखाड़ना अलग होता है, उठाना अलग होता है। उखाड़ने के बाद फिर फिजा में उछाला और उछालने के बाद क्या कहा? ये दरवाजा अली ने अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा, ये तो उसकी दी हुई ताकत थी। ये अली का कमाल है। और मैं शर्मिंदा हूँ, ये शहादत के अय्याम में बखुदा एक एक लम्हे का अजर मैं आमतौर पर 1 घंटे से तजावुज़ नहीं करता, लेकिन अय्याम फातिमिया की ये मजालिस में चाहता हूँ कि पैगाम मुंतकिल हो जाए। तो आखिरी जुमला अर्ज करके बस यहीं पर रुक रहा हूँ, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अली कौन है? ये अली इब्न अबी तालिब। यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने रिवायत की कि हमें फतेह खैबर के बाद पेट भरकर खजूरें खाना नसीब हुई हैं। और अबू लाला मौदूदी ने लिखा है कि जंग खैबर के बाद इतनी रेल पेल थी दौलत की कि मुसलमानों के बच्चे मदीने की गलियों में इस तरह से सोने चांदी के सिक्कों से, दिरहम दीनार से खेल रहे होते थे। और सब के सब यहाँ जब अच्छे खाने बन रहे थे, ये अली के घर में उस दिन भी फाका
चल रहा था। पहचानिए अली को, ये अली कौन है, अली की इज्जत और अली के मकाम और अली के शरफ का राज क्या है, क्यों अली की अजमत के लिए अल्लाह ने फातिमा ज़हरा को इस कायनात में भेजा है। यहाँ तक कि बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, जब जंग खैबर फतह हुई और इस तरह से माल गनीमत बंटने लगा, हर एक के हिस्से में बेश कीमत, चूंकि बहुत माल था खैबर के यहूदियों के पास, और मौला मुत्तकियान के हिस्से में मरहब जो वो जर्री कीमती अनमोल चादर ओढ़ता था, सोने की तारों से बनी हुई कीमती तरीन चादर, मौला मुत्तकियान को खत्मी मरतबत ने कहा ये आपका हिस्सा है, आपने मरहब को कत्ल किया। और जैसे ही सोनों से बनी हुई वो कीमती चादर मौला मुत्तकियान के हिस्से में आई और हजरत लेके चले, तो एक मरतबा जिसकी निगाह पड़ रही थी, आंखें खीरा हो रही थी, हर एक के दिल में ये ख्वाहिश उठ रही थी, काश ये चादर मुझे मिल जाए, काश ये चादर मुझे मिल जाए, काश ये चादर मुझे मिल जाए। और एक सहाबी रिवायत करता है, मैं अली का मिजाज आशना था, मुझे पता था कि अली ये चादर घर नहीं लेके जाएंगे, अली को दुनिया की सोने चांदी से चीजों से कोई शगफ नहीं है, इसलिए मैं अली के साथ साथ चलना शुरू हो गया। और हर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मैं इस चादर का तज़किरा शुरू कर देता ताकि अपनी दिलचस्पी जाहिर करूं। और अली कहे अच्छा अगर तुम्हें इतनी पसंद है तुम रख लो। हर चंद किलोमीटर के बाद मैं कहता अली कितनी उम्दा चादर है, कितनी अच्छी चादर है, कितनी बेहतरीन बनावट है, कितनी कीमती है, कितनी इसके ऊपर मेहनत की गई है। यहाँ तक कि जब भी मैं बात करता अली मेरी बात को टाल देते और फिर आगे सफर कर देते। यहाँ तक कि खैबर से लेकर मदीना तक 140 किलोमीटर मैं मुसलसल बारहा जिक्र छेड़ता था कि ये अली चादर मुझे दे दें, लेकिन सारे सफर में अली ने ये चादर मुझे नहीं दी। यहाँ तक कि मुझे ये ख्याल हुआ और मेरे ज़हन में तजस्सुस उभरा कि आखिर क्या वजह है कि अगर अली मुझे नहीं दे रहे तो क्या करेंगे। कहा जहाँ तक मैं अली को जानता हूँ अली ये चादर लेकर घर नहीं जाएंगे, इसलिए मेरा तजस्सुस बढ़ता चला गया। फिर आखिर अली इस चादर का क्या करेंगे, जबकि बाकी सहाबा किराम अपने अपने हिस्से का माले गनीमत उठाए खुशी खुशी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। मैंने देखा अली अपने घर के जाने की बजाय किसी और तरफ चल पड़े। मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा, मैं अली के पीछे चलना शुरू हुआ। अली कहाँ पहुँचे, एक ऐसे घर के दरवाजे पर रुके जहाँ पर पिछली जंगों में शहीद हो जाने वाले सहाबा किराम के यतीम बच्चों की किफालत के लिए खत्मी मर्तबा ने उस घर को, उस मकान को वक्फ कर रखा था। एक मर्तबा अली ने जाकर दक्कुल बाब किया और जो सहाबी उन बच्चों की खिदमत पर मामूर था मौला मुत्तकिया ने ये चादर उसे सौंपी और चादर देने के बाद कहा इन बच्चों के खाने पीने का बेहतर इंतजाम करना, इनका बहुत ख्याल रखना, इनके वालिदैन इनके माँ बाप इनके सरों पर नहीं है। और देने के बाद जंग खैबर का फातेह अली इब्न अबी तालिब खाली हाथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। कहा मुझे अपने घर जाने की तरफ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही, मैं अली के पीछे चलना शुरू हुआ कि बिलाखिर अली घर जाकर क्या बात करेंगे, शायद अपनी तारीफें करें, नबी ज़ादी को बताएं मैंने ऐसे खैबर को उखाड़ा था, मैंने इस तरह से मरहब को मारा था, मैंने इस तरह से ये कामयाबी हासिल की। लेकिन जैसे ही अली ने दक्कुल बाब किया, मैं कुछ फासले पे खड़ा सुन रहा था, एक मरतबा अली ने दस्तक दी, दरवाजा खुला, नबी ज़ादी ने इस्तिफ़सार किया ए अली ए अमीर अल मोमिनीन क्या हुआ, मदीने की गलियों में शोर सुन रही हूँ, किसे फतह मिली है, कौन सी किसे शिकस्त मिली है। तो एक मरतबा अली ने सिर्फ एक जुमला कहा कि अल्लाह का वादा पूरा हो गया, आपके बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सुरखरू हो गए। और उसके बाद जो मैंने देखा दरवाजे के करीब खो सुनता रहा देर तक कि अली का सर सजदे में, और मुसलसल कई घंटे तक बराबर अली खुदा का शुक्र अदा करते रहे। ये अली इब्न अबी तालिब है। इस अली को इस तरह से हम तक पहुंचाने के लिए सैयदा ज़हरा वो बीबी जो मालिक जन्नत है, मालिक कौसर है, मालिक कायनात है, वो चंद दरख्तों के लिए नहीं गई थी, क़यामत तक आने वाले बाज़मीर इंसानों के लिए, बाज़मीर बाशऊर इंसानों तक अली को पहुंचाने के लिए। जब भी आज़ान में अली वली अली की आवाज़ सुने तब तब फातिमा ज़हरा का शुक्र अदा करें। आए चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे बारिश का मौसम हो, जितनी देर बैठना पड़े ना कभी उकताइएगा नहीं, इसलिए कि इस बीबी का शुक्र लाजिम है, शुक्र लाजिम है जिस बीबी ने हम तक अली पहुंचाया है, जिस बीबी ने हम तक विलायत पहुंचाई है। किस आलम में कि 18 साल जिस बीबी के लिए पैगंबर इस्लाम उठकर खड़े हो जाते थे, आज वो फातिमा ज़हरा खड़ी हैं, बाकी सब बैठे हैं और फातिमा ज़हरा सवाल कर रही हैं बताओ क्या मैं तुम्हारे सच्चे नबी की सच्ची बेटी नहीं हूं। यहां तक कि इतनी देर दरबार में खड़े होने के बाद अब जब सैयदा पलटी हैं थकी हुई फातिमा तो घर वापस चली जाएं, लेकिन ना अभी भी घर वापस नहीं गई हैं। क्या ख्वाहिश है, क्या कोशिश है, किसी तरह से अली को बचा के कयामत तक पहुंचाऊं। एक मरतबा दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं, उठो बाहर आओ। जो ऐलान कुछ देर पहले
غدیر میں کچھ دن پہلے سنا تھا گواہی دو حق پائمال ہو رہا ہے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھل رہا فاطمہ زہرا کے لیے۔ ایک دروازہ کھلا، کس نے کھولا؟ معاذ بن جبل نے دروازہ کھولا۔ جیسی دروازہ کھولا دیکھا سامنے نبی زادی کھڑی ہیں۔ کہنے لگا آپ کیوں کھڑی ہیں؟ کہا کہ مجھے بولا لیا ہوتا، خود کیوں زحمت کی ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ نے فرمایا معاذ چھوڑو ان باتوں کو، اور کچھ دن پہلے جو غدیر میں اعلان سنا تھا اور مسجد نبوی میں آ کے گواہی دو۔ معاذ کہنے لگا نبی زادی جب سارا مدینہ خاموش ہے تو اکیلے معاذ کی گواہی کس کام کی؟ فرمایا معاذ باقیوں کو چھوڑو، تم نے سنا ہے تم گواہی دو۔ کہ نبی زادی مجھے معاف رکھیے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ سننا تھا۔ بی بی کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا معاذ یاد رکھنا جب تک زندہ رہوں گی کبھی زندگی میں تجھ سے دوبارہ کلام نہیں کروں گی۔ بی بی یہ کہہ کر رخصت ہو رہی تھی، ایک مرتبہ معاذ بن جبل کا بیٹا گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ جیسی بی بی کا یہ آخری جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا، گھبرا گیا اور گھبرا کر باپ سے پوچھا نبی زادی کیوں آئی تھی؟ کہا نصرت طلب کر رہی تھی۔ کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے عذر خواہی کی۔ کہا پھر نبی زادی نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے یہ کہا جب تک زندہ رہوں گی کبھی زندگی میں تم سے دوبارہ کلام نہیں کروں گی۔ یہ سننا تھا۔ معاذ بن جبل کا بیٹا الٹے پاؤں واپس مڑا۔ باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا زندگی میں اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا۔ کہ یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ کہا بے شک تم میرے باپ ہو، بے شک یہ میرا گھر ہے، لیکن میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا تھا جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ زہرا ناراض اس سے خدا ناراض۔ بس میرے عزیزوں ایک مرتبہ حزب حاکم تک یہ ساری خبریں پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر کچھ دن اور یہ بی بی زندہ رہ گئی اور اسی طرح دروازوں پر دستک دیتی رہی، اسی طرح ضمیر انسانی کو جھنجھوڑتی رہی، مبادا کوئی ہمیں اس مسند پر نہ بیٹھنے دے۔ چنانچہ طے کیا گیا جتنا جلد ممکن ہو سکے اس شمع ہدایت کو گل کیا جائے، اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا جائے۔ 50 افراد ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے، لکڑیاں اٹھائے، تلواریں اٹھائے، سیدہ زہرا کے گھر کی طرف چلے۔ یہ ایک طرف، اور دوسری طرف قبیلہ بنو اسلم کے 750 افراد، ان کی تفصیل میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج شب شہادت ہے، میرے سینے میں سکت نہیں، بہت شرمندہ ہوں، بس 2 جملے سنیں میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ بی بی کی تفصیلی شہادت میں کل بیان کروں گا۔ جیسے یہ 750 افراد قبیلہ بنو اسلم کے، 50 افراد یہ اس طرح سے غوغا ہے کہ بنو ہاشم کی گلیوں میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، شور برپا ہے۔ وہ دروازہ جب پیغمبر اسلام کھڑے ہو کر دیر تک قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کسی نے دستک دی۔ ایک مرتبہ مولا متقیان اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن سیدہ زہرا نے دست ادب جوڑ دیے۔ کہنے لگی اے امیر المومنین جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی میرے بابا نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ اب علی پیچھے ہٹے، فاطمہ زہرا آگے بڑھی، کسی کی آواز بلند ہوئی کہ علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہنے والے نے کہا چاہے رہتی رہے، ہم گھر کو آگ لگائیں گے۔ اب مجھے معاف کیجیے گا، یہ قیامت کا مرحلہ ہے۔ اس شخص نے کنفذ سے کہا آگے بڑھو، در فاطمہ کو آگ لگاؤ۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے بیت الاحزان میں لکھا ایک مرتبہ آگ لگی، دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، ٹھوکریں مارنا شروع کی۔ اے لاہور کے غیور مومنوں جو اپنا آرام مصروفیات چھوڑ کر شب شہادت سیدہ زہرا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا وہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی فضا میری مدد کو آؤ۔
جاؤ میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، فضا علی کو نہ بتانا۔ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، اب سکت نہیں، آخری جملہ، یہاں تک کہ 11 میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ میں رسی ہے کوشش کر کسی طرح علی تک پہنچے اور علی کو گھر سے دربار لے کے جائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حضرت سے قریب پہنچتا، مجھے نہیں معلوم نبی زادی کس طرح سے اٹھی، چلتے ہوئے آگے بڑھی، آگے بڑھ کر علی اور اس حملہ آور کے درمیان کھڑی ہوئی، کہنے لگی میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچے، میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچے گا، کہ نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی، کہ نبی زادی ہٹ جائیے، کہ نہیں ہٹوں گی، اب مجھے معاف کیجیے گا۔ صاحب مفاتیح الجنان نے لکھا اس شخص نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں اٹھایا اور پوری طاقت سے انشاءاللہ 8:15 بجے ہم لوگ کا ممبر ہوں گے۔